اس ناول کو شروع کرنے سے پہلے اس کے کچھ حصے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کبرا کو بہو کا بہت چاؤ تھا۔ بڑے اہتمام سے ہر عید، شبرات، تہوار پر مقدور بھر تحائف بھجوایا کرتی، جن کا سریا بیگم خوب ہی مذاق اڑاتی۔ بھابھی کیا ضرورت تھی اتنا تردد کرنے کی؟ دیکھیں نا، یہ 400-500 کا جو آپ نے نکما سا کپڑا لے کر اس پر ایسی بیکار پینڈو سٹائل کڑھائی گوٹا کناری لگائی ہے نا، اس طرح کا کپڑا تو ہماری ملازمہ بھی نہیں پہنتی۔ کپڑا ذرا سا چٹکی میں لے کر انتہائی تمسخرانہ تیوروں سے وہ بولی۔ سریا بیگم کے ناگوار تاثرات کبرا کو پانی پانی کر گئے تھے۔ دادا جان کی زندگی کا سوال نہ ہوتا اور امی اس قدر اصرار سے مجبور نہ کرتی تو اتنا لمبا سفر تو کجا آپ کے ساتھ ایک قدم کا ساتھ بھی گوارا نہ کرتا۔ خود کو تو کیا اپنی گاڑی کو بھی آپ کے سائے سے دور رکھتا۔ اب بھی گھر پہنچ کر گاڑی اچھی طرح دھلواؤں گا اندر باہر سے۔ میں ناپسندیدہ لوگوں کی مہک بھی اپنے ارد گرد برداشت نہیں کرتا۔ السلام علیکم۔ آج میں بہت ہی پیارا سا ناول آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، جس کا نام ہے ہاں تم مجھے قبول ہو۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کر لیجئے، لائک بھی ضرور کر دیجئے گا۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں، اس خوبصورت سے ناول کی شروعات کرتے ہیں۔ سنیں، ابھی کتنا سفر اور باقی ہے۔ آسمان سیاہ گھٹاؤں سے ڈھکا ہوا تھا، چھما چھم موسلا دھار می برس رہا تھا۔ ارد گرد دھان کی فصلوں میں کئی انچ تک پانی بھر گیا تھا۔ شدید برفیلے جھکڑوں کی زد میں آئی فصل کی نرم و نازک شاخوں کے سرے زمین بوس ہونے کے بعد دوسرے لمحے مخالف سمت سے وار کرنے والے طوفانی تھپیڑوں سے نبرد آزما ہونے کو ایک لہجے کو پھر تن جاتے اور اگلی ساتھ بے بسی بے اختیاری کی انتہا کی حالت میں دوبارہ سپردگی پر مجبور ہو جاتے۔ رات سر پر تھی، ارد گرد کسی چرند پرند ذی نفس کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس قدر شدید بچھاڑ میں نیم پختہ سڑک پر چھوٹی سی نیلی سوزوکی راستہ بنا کر آگے بڑھ رہی تھی، تو اس میں خدا کی قدرت کے بعد سراسر ڈرائیو کرنے والے بندے کا کمال تھا۔ منزل کا بھی دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ گاڑی میں چھائے اس قدر ہولناک سناٹے، بیرونی ماحول کی حد درجہ طوفان خیزی، دل میں امٹ کر آنے والے شدید پرخوف، ہراساں کر دینے والے اندیشوں نے بالآخر اسے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ فی الوقت ناک سے زیادہ جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، سو جی کڑا کر کے وہ اپنی اندرونی اضطراری کیفیات پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے گھبرائی نظروں سے اس کا پرسکوت منجمد چہرہ دیکھتے ہوئے بے بس سی ہو کر بول پڑی تھی۔ کتنی دیر ادھر سے جواب نہیں آیا۔ بڑے سکون سے ڈرائیو کر رہا تھا، راستہ بری طرح جل تھل ہو رہا تھا۔ سوزوکی پانیوں کا سینہ چیرتے ہوئے رک رک کر چل رہی تھی، وقفے وقفے سے جھٹکے لگ رہے تھے۔ شام گہری پڑ گئی ہے، موسم اس قدر خراب ہو رہا ہے، اس گاڑی کے ذریعے اتنا مشکل راستہ کیسے طے ہوگا؟ وہ زیادہ دیر تک اپنی تشویش پوشیدہ نہیں رکھ سکی تھی۔ اپنے اندر مچلتے پرہول خدشات سے فرار کے لیے وہ اس کی سرد مہری محسوس کرنے کے باوجود دوبارہ مخاطب ہو گئی۔ تو آپ اپنے والد محترم کی لینڈ کروزر میں آ جاتی، میرے لیے تو عین مسرت کا باعث تھا۔ اس حد درجہ بیزار کن ہمراہی سے مجھے تو نجات مل جاتی۔ اس ناخوشگوار ترین سفر کا انجام میں آپ سے کہیں زیادہ شدت سے جلد از جلد چاہتا ہوں۔ حد درجہ خشک اور کھردرے لب و لہجے میں جواب آیا تھا۔ وہ احساس توہین سے لمحہ بھر کو سن سی بیٹھی رہ گئی۔ اس نے جیسے پتھر سے کھینچ مارے تھے۔ کیا اعلیٰ درجے کی بے مہری، سنگ دلی، بیگانگی کا مظاہرہ تھا۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر ایک چھچھلتی سی نگاہ اس پر ڈال کر رخ موڑ کر کھڑکی کے شیشے سے موسم کی جنوں خیزی ملاحظہ کرنے لگی۔ اس کی شریانوں میں خون کھول رہا تھا۔ مما صحیح کہتی ہیں، یہ دیہاتی لوگ سرے سے جنگلی، وحشی، بد تہذیب ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اندر کے دہکتے الاؤ کو ٹھنڈا کرنے کی غرض سے اپنا دھیان بٹانے کو مما کی باتیں ذہن میں دہرانے لگی۔ بارش کی تیز رفتاری ژالہ باری کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ اولے پتھروں کی طرح ونڈو اسکرین سے ٹکرا کر پاش پاش ہو رہے تھے۔ طوفانی جھکڑوں میں لمحہ بلمحہ تیزی آتی جا رہی تھی۔ کسی لمحہ تو یہی لگتا تھا کہ ننھی منی سی نیلی سوزوکی بھی کسی آن آب و ہوا کی شوریدہ سری پر آمادہ غضبناک شدتوں سے ہار کر اڑتی چلی جائے گی۔ اب کیا ہوگا؟ خاموشی کا دورانیہ ماحول سے سوا تر سراسیمگی پیدا کر رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے اندر اٹھنے والی غسیلی لہروں کو دبا کر تشویش بھرے انداز میں اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔
وہ ہونٹ بھینچ کر ارد گرد سے قطعی بے نیاز پتھریلے تاثرات میں لپٹے چہرے کے ساتھ پورا دھیان ڈرائیونگ کی طرف مرکوز کیے ہوئے تھا۔ مضبوط سانولے بھرپور مردانہ ہاتھ سٹیئرنگ ویل سے نبرد آزما تھے۔ اس کی مغرور کھڑی ناک کے نیچے بالائی لب پر آویزاں بھرپور مردانگی کا ثبوت فراہم کرتی۔ اس کی گھنی سیاہ مونچھوں پر نظر پڑتی اس کی حاکمانہ مزاجی سخت دلی کا احساس جاں گزین ہو جاتا تھا۔ ہمہ وقت فراخ پیشانی کا احاطہ کیے رکھنے والے ماتھے کی شکن اس کے آتش فشانی موٹ کی واضح عکاس تھی۔ ہمیشہ ہی جارحانہ سے انداز میں نظر آتا تھا، جیسے خون سوار ہو۔ کم از کم زرمل کو تو یوں ہی محسوس ہوتا تھا۔ اس کا خون چھلکانے کو آمادہ نچلا ہونٹ اس کی ذات کی بے رحمی اور صفاکی کا گویا اعلانیہ اظہار تھا۔ اور آنکھیں، اف خدایا، ان برفیلی چٹانوں کی سی برودت اور سختی لیے ہوئے چمکیلی سی آنکھوں میں اس قدر منجمد کر ڈالنے والا اٹل پن، وحشت جاریہ جھلکتی تھی کہ مد مقابل ایک کے بعد دوسری بار نظر ملاتے ہوئے گھبرا جاتا تھا۔ اور لب و لہجہ تو اس سے سوا تر تھا، ایک دم قطعی، حتمی اور چھا جانے والا۔ زرمل سے بات کرتے ہوئے تو اس میں زمانے بھر کی خشکی، ترشی اور کٹھور پن شامل ہو جاتا تھا۔ تماشا ملاحظہ کیجیے، کچھ کر سکتی ہیں تو بسط شوق کیجیے، اور کیا ہو سکتا ہے۔ زہر سے بجھے ہوئے تیر کس قدر ٹھنڈ سے پرسکون انداز میں اس کے سینے میں اتارے گئے تھے۔ ہاں، اس کی جان جل کے رہ گئی تھی۔ کیا مصیبت ہے، کب یہ عذاب ختم ہوگا؟ میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ وہ کلس کر رہ گئی۔ کیا آپ سیدھے طریقے سے بات کا جواب دینے کے فن سے ناواقف ہیں؟ ایک تو پرہول طویل سفر، اوپر سے اس کی حد درجہ بے نیازی اور کھلدرا پن۔ اس کی نازک مزاجی زیادہ دیر تک صبر و برداشت کا مظاہرہ نہیں کر سکی، ایک دم جھنجلا کر جیسے اس پہ الٹ پڑی تھی۔ وہ ایک دم سے غضبناک ہو کر اس کی طرح مڑا۔ شٹ اپ، میں اس طرح کا لب و لہجہ برداشت نہیں کیا کرتا۔ اپنی زبان پر قابو رکھیں، ورنہ کھڑکی سے اٹھا کر باہر پھینکنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ وہ بھڑک کر بولا اور زرمل کا ایک لہجے کو جیسے خون خشک ہو گیا۔ کس قدر دھانسو جابرانہ انداز تھا۔ لب بستہ بیٹھی رہ گئی۔ عورتیں ان کے نزدیک گائے بھینس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتی، بلا کے سخت گیر، خود پسند، سرکش ہوتے ہیں یہ دیہاتی لوگ۔ مما کی بتائی ہوئی بات اسے 100% درست لگی۔ اف خدایا، میں کیا کروں؟ اسے اپنی بے چارگی پر رونا آنے لگا۔ اس کا بس چلتا تو خود نواب صاحب کو دھکا دے کر گاڑی اڑاتے ہوئے واپس شہر شہزاد ولا لوٹ جاتی اپنے گھر۔ اف دادا جان، آپ کو بھی اس خراب موسم میں بلاوا بھیجنا تھا۔ اندر اٹھتے ابال کو کہیں تو راہ ملنا ہی تھی۔ نہ آپ اس قدر ایمرجنسی میں بلاتے، نہ مجھے اس ناپسندیدہ شخص کے ساتھ یہ قیامت خیز گھڑیاں گزارنا پڑتی۔ وہ بہت کوفت بھرے انداز میں سر جھٹکتے ہوئے دوبارہ کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی، جہاں تیز شوریلے سرد و بوچھاڑ لیے آندھی طوفان کے ریلوں سے برسرے پیکار اسی کی طرح بے بسی سے جھکتے بکھرتے ٹوٹتے شجر و ہجر کے ماں سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ رات کی سیاہی آہستہ آہستہ ہر شے کو اپنے لپیٹ میں لیتی جا رہی تھی۔ ہاں، ایک شے جس کے آگے وہ بھی شکست خوردہ ہو گئی تھی، وہ تھی آسمان سے چھاجوں چھاج برستی بوچھاڑ، جس پر رات کی تاریکی کا کچھ اثر نہیں ہوا تھا، بالکل زرمل کی طرح۔ وہ بھی تو اس ناہنجار ابر آلود موسم کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ اپنی نخوت، نازک طبع اور اس کے خلاف شدید غیظ و غضب، غم و غصے کا برملا اظہار فی الوقت ترک کرنا پڑا تھا۔ مصلحتاً اپنے مزاج کے خلاف اپنا جارحانہ منتقمانہ اشتعال انگیز رد عمل کنٹرول کرنا پڑا تھا، اور کرتی بھی کیا۔ اس وقت اس کے رحم و کرم پر جو تھی، جانتی تھی وہ لحاظ اور مروت کی حدوں سے کوسوں دور ہے۔ جو کہتا ہے اس پہ عمل درآمد میں چنداں تاخیر نہیں کرتا۔ سو ہونٹ کاٹتے چپکی ہو رہی، تاہم دل کے تھال میں ڈھیر سارے وسوسے، اندیشے سکوں کی طرح گرتے چلے جا رہے تھے۔ گاڑی کا انجن گڑگڑاتے ہوئے بند ہو گیا۔ شاید ٹائر پھنس گیا ہے کہیں۔ کتنی دیر اندرونی آلات میں سر کھپانے کے بعد بڑبڑاتا ہوا سیدھا ہوا، دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ اللہ خیر، یہ ایک نئی مصیبت۔ خوف سے ڈوبتا ہوا دل مزید سکڑنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر باہر کھٹر پٹر کرنے کے بعد واپس آیا تو سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ اس کا بادامی شلوار کرتا بری طرح بھیگ گیا تھا، گرم جیکٹ کے باعث۔ بہرحال کچھ بچاؤ ہو گیا تھا۔ بال بھیگ کر پیشانی سے چپک رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے ہول کر اسے دیکھا، جو دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتے ہوئے خود کو گرمائش پہنچانے کی صحیح کر رہا تھا۔ وہ بولا کچھ نہیں، نئے سرے سے کلچ اور گیئر کی کارکردگی کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ جوان حسین لڑکی کا ساتھ تھا۔ رات کا اندھیرا تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا۔
اوپر سے ایسا خطرناک طوفانی موسم، دور دور تک کسی پناہ گاہ کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایسے میں خدا کے بعد اس گاڑی کا ہی کچھ آسرا تھا، یہ بھی جواب دے گئی تو کیا بنے گا؟ بہت بھاری ذمہ داری تھی اس پر۔ اپنی ذات کی بات ہوتی تو اس کو رتی برابر پرواہ نہ ہوتی، کسی بھی طرح اس خطرناک صورتحال سے نپٹ سکتا تھا۔ مگر زرمل کی موجودگی نے اس کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ لڑکی ذات تھی، اس ویرانے میں اگر صورتحال قابو سے باہر ہو جاتی تو؟ کیا گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ اس کی تشویش فطری تھی، بہت گھبرائی ہوئی خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہو بھی گئی ہو تو آپ کیا خدمات پیش کر سکتی ہیں اس سلسلے میں؟ طنز میں لپٹا بیزار کن جواب موصول ہوا تھا۔ وہ کڑ کے رہ گئی۔ اگر جو ایسی آفت نہ پڑتی کب کی 2 حرف بھیج کر اپنی راہ لیتی، جل بھون کر کباب ہی تو ہو گئی تھی۔ کس قدر کٹھور بدلحاظ ہو رہا تھا یہ شخص۔ لو تو اب یہاں بیٹھی کیا کر رہے ہیں؟ تل ملا کر پہلو بدلتے ہوئے کہہ گئی۔ وظیفہ کر رہا ہوں، جس کے فیض سے آپ کی والدہ محترمہ کا بھجوایا ہوا ہیلی کاپٹر مدد کو آن پہنچے گا۔ وہ جیسے کاٹ کھانے کو دوڑا تھا، منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی رخ موڑ گئی۔ مجھ پر کس حساب سے برس رہے ہیں؟ میں نے چلتے وقت بھی کہا تھا اس کھٹارا گاڑی کو رہنے دیں، پاپا کی جیپ لے لیتے ہیں۔ وہ زیادہ دیر تک اپنے غیظ پر قابو نہیں پا سکی تھی، سو بالآخر بگڑنے لگی۔ آپ کے سر میں جانے کون سا سودا سوار تھا، لے کے مجھے بھی خوار کر ڈالا۔ ہونٹ چباتے ہوئے برہمی سے سر جھٹک رہی تھی۔ اس کی برہمی سراسر رد عمل کے طور پر نمایاں ہوئی تھی۔ عباس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے کچلتے ہوئے ایک دہکتی ہوئی نگاہ اس پہ ڈالی۔ دادا جان کی زندگی کا سوال نہ ہوتا اور امی اس قدر اصرار سے مجبور نہ کرتی تو اتنا لمبا سفر تو کجا آپ کے ساتھ ایک قدم کا ساتھ بھی گوارا نہ کرتا۔ خود کو تو کیا اپنی گاڑی کو بھی آپ کے سائے سے دور رکھتا۔ اب بھی گھر پہنچ کر گاڑی اچھی طرح دھلواؤں گا اندر باہر سے۔ میں ناپسندیدہ لوگوں کی مہک بھی اپنے ارد گرد برداشت نہیں کرتا۔ وہ ڈائلاگ بازی نہیں کر رہا تھا، اس کے سپاٹ برفیلے چہرے سے اس کی ذات سے حد درجہ بیزاری تنفر کے آثار واضح جھلک رہے تھے۔ مجھے بھی اس قدر مجبوری نہ ہوتی تو آپ کا ساتھ کبھی گوارا نہ کرتی۔ بری طرح پیچ و تاب کھا رہی تھی، احساس ذلت سے چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اور آپ کس درجہ خود پرست کم ظرف انسان ہیں، اتنے سے احسان کو بار بار جتلا کر خود کو مزید ہلکا کر رہے ہیں۔ وہ ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے تیش کھائے انداز میں کہہ رہی تھی، شٹ اپ۔ یکدم مشتعل ہو کر دہاڑا، میں اپنی ذات پر بیجا حرف گیری قطعی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر برداشت کیا کرتے ہیں؟ چبا چبا کر بولتے ہوئے تیکھی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک لسٹ بنا دیجئے تاکہ مجھے یادداشت میں محفوظ کرنے میں آسانی رہے۔ استہزائیہ گویا ہوئی تھی۔ کیوں؟ اب میری کیا لگتی ہیں جس سے اس درجہ ذاتی معاملے کو شیئر کروں؟ اس نے براہ راست اس کی بڑی بڑی ستارہ صفت آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے درشتے سے استفسار کیا۔ اس کی نظروں میں جانے کیا تھا، اپنی جگہ لرز کے رہ گئی۔ واقعی کیا رشتہ تھا اس کا؟ خواہ پرسنل ہو رہی تھی۔ ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ تھا، تایازاد ہونے کے ناطے رشتہ تو بنتا تھا، اور وہ ایک نام نہاد رشتہ تھا جو کاغذوں میں بند پڑا تھا۔ دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو کسی بھی رشتے سے تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ مجھے آپ کی ذات سے رتی بھر دلچسپی نہیں، آپ کی پسند ناپسند سے مجھے کیا غرض؟ تندی سے کہہ کر باہر دیکھنے لگی، جہاں اندھیرے کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ برستی بوندوں کے ساتھ ساتھ تو اب گرج چمک بھی گویا حصہ بٹانے تشریف لے آئی تھی۔ بادلوں کی گرج، بجلی کی کڑک دل دہلائی دے رہی تھی۔ اسی لمحے ایک زوردار کڑاکا ہوا، شاید کہیں بجلی گری تھی۔ آواز اس درجہ ہولناک اور دہشت ناک تھی کہ وہ ایک چیخ مار کر اسٹیئرنگ سے الجھتے اس کے مضبوط ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ گئی۔ اپنے آپے میں رہو۔ دوسرا لمحہ قیامت کا تھا۔ وہ ایک لہجے کو تو جیسے حق تک بیٹھا رہ گیا تھا، پھر دوسرے لمحے ایک جھٹکے سے بے رحمی سے اسے پرے دھکیل کر غصے سے کہتا دوبارہ چابی سیلف میں لگانے لگا۔ اور وہ بیک وقت شرم اور غیر سے منجمد سی بیٹھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا فعل قطعی بے اختیاری اور فطری تھا، اور اس نے کون سا جان بوجھ کر کیا تھا؟ وہ مٹھیاں بھینچ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ جوش غضب سے اس کی آواز کانپ رہی تھی، جی چاہ رہا تھا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ آپ نے کیا سمجھ کر مجھ سے یہ بات کہی؟ وہ آگ بگولا ہو رہی تھی۔ ارے میں تو کبھی لعنت بھی نہ بھیجوں تم پر۔ سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ بڑے پارسا بنے پھرتے ہو۔ یار لوگ کہتے ہیں سر عباس حیدر اپنے گرد اینٹی گرلز پرفیوم کا چھڑکاؤ کیے رکھتے ہیں ہمہ وقت۔ ہاں، سب بکواس ایک دم۔ اسی باپ کے بیٹے ہو نا آخر، جس نے تمام تر ریکارڈ توڑتے ہوئے 4 شادیاں رچا رکھی ہیں۔
اسی خاندان کے ہونا آخر 3 4 شادیاں کرنا مقبول عام پسندیدہ رواج سمجھا جاتا ہے۔ ممی کس قدر درست تجزیہ کرتی ہیں اس خاندان کا، نفس کا مارا ہوا، جنگلی، حریص، عورت اور دولت کے پیچھے لپکنے والا خاندان۔ یہ گاؤں کے لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، بظاہر معصوم، سادہ، بباطن گنوں کے پورے۔ وہ جیسے اپنی سوچ پر مہر تصدیق ثبت کر رہی تھی، خفت سے اس کا برا حال تھا۔ خود اپنی بزدلی پر رہ کر ابال اٹھ رہے تھے۔ ذرا سی بجلی ہی تو گری تھی، مجھ پر تو نہیں گری تھی نا؟ کیا ضرورت تھی اس کے بے رحم صفاق کٹھور وجود کا سہارا تلاش کرنے کی، اس کی مضبوط پناہ ڈھونڈنے کی؟ خود پہ لعنت ملامت کر رہی تھی۔ حسب سابق اس نے زرمل کے واویلے پر کان دھرنے کی زحمت نہیں کی۔ بے نیاز بنا نچلا ہونٹ دباتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ صد شکر اس کا انجن بالآخر اپنی ضد چھوڑ کر بیدار ہونے پر آمادہ ہو ہی گیا۔ چند ایک جھٹکوں کے بعد گاڑی آگے کھسکنے لگی۔ اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ اس قدر لمبا راستہ تھا، اسے سفر کی طوالت اور سنگین قسم کی خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی، مگر کیا کرتی؟ وہ تو ضروری سے ضروری سوال کا جواب دینے کا روادار بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یکیک اسے احساس ہوا اس کا پیٹ بالکل خالی ہے۔ دوپہر کو وہ لوگ چلے تھے اور اس نے صبح ناشتے میں ایک سلائس اور چائے کا ایک کپ لیا تھا بس۔ چلتے وقت کچھ کھانے کا موڈ نہیں ہوا اور اب اسے زوروں کی بھوک لگ رہی تھی۔ سنیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، تسلیم کرتی تھی۔ اس کی برداشت بہت کم تھی، خصوصاً بھوک، نیند اور غصہ برداشت کرنے میں وہ ازل سے ناکام رہی تھی۔ سو اس کی تلخ و ترش بھلا کر نئے سرے سے اسے مخاطب کر گئی۔ آپ کے نان نفقے کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے۔ کس قدر دو ٹوک انداز میں برجستہ جواب لڑکایا گیا تھا۔ انداز ہنوز سرد مہری استہزا لیے ہوئے تھا، گہرائی لیے ہوئے۔ اس نے معنی خیز لہجے میں کیا کچھ نہ تھا وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی، اتنی نادان تو نہیں تھی اب۔ ایک لمحے کو خجالت سے سرخ پڑ گئی۔ نعمتوں کے خوان تو سجانے سے رہا، کھانے کے لیے میرے سر کے علاوہ فی الوقت اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے اس قدر بے مروت انداز پر وہ پوری جان سے سلگ کر رہ گئی۔ میں اس قدر کڑوی اور زہریلی ڈش کھانا پسند بھی نہیں کرتی۔ دانت کچکچا کر بمشکل تمام اپنے کھولتے ہوئے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے بظاہر بڑے تحمل سے بولی، ڈرنک کے طور پر کھیتوں میں بھرا پانی بھی موجود ہے، جائیے اور نوش جاں کیجیے۔ دوسری طرف حد درجہ اطمینان کی سی کیفیت تھی، جی بھر کر زج کر رہا تھا، سنیے، آپ کو مجھ سے اس طرح بات کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ بے بسی کے انتہاؤں کو چھوتی ہوئی غیظ بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ ہوتے کون ہیں میرا مذاق اڑانے والے؟ بل کھا کر تن تناتے ہوئے کہہ بیٹھی، اپنا منہ سنبھال کر بات کیا کرو مجھ سے، سمجھی؟ غرا کر الٹ پڑا، خائف سی ہو کر لاچاری سے انگلیاں مروڑتے سامنے متوجہ ہو گئی۔ اس کی دھونس، سختی اور اذیت بھری رفاقت برداشت کرنا اس کی مجبوری تھی۔ گاؤں کے لوگوں کو رشتوں کی پہچان بالکل نہیں ہوتی، کیا بہن، کیا بیٹی، کیا ماں، کسی کا لحاظ نہیں کرتے، اور جو ان کے آگے ڈٹ جائے اس کی چمڑی ادھیڑ ڈالتے ہیں۔ ان کے اندر کے ننگے، بھوکے، وحشی جذبے کسی بھی قسم کی تہذیب، شرافت سے ماورا ہوتے ہیں۔ بس پیٹ بھرا ہو، حکم بجا لانے والوں کی قطاریں ہوں تو ان جنگلی مرد سورماؤں کے بھڑکتے کلیجے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ مما کی بتائی ہوئی باتیں رہ کر اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں، جو اسے حرف بحرف سچ لگ رہی تھی۔ زالہ باری ایک دم تیز ہو گئی، اس قدر تیز کہ گاڑی چلانا دشوار تر ہوتا چلا گیا۔ ونڈ اسکرین موٹی موٹی برستی بوندوں اور پتھر کی طرح ایک تواتر سے گرتے اولوں کی بوچھاڑ سے بری طرح دھندلا رہی تھی۔ وہ محض اندازے سے گاڑی چلا رہا تھا، چلا بھی کہاں رہا تھا، چلانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ نیم پختہ کچی پکی سڑک کی گیلی چکنی مٹی، تاحد نظر پھیلا پانی، ڈرائیونگ میں الگ رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ اوپر سے گرجتے بادل، کڑکتی بجلیاں اور ارد گرد پھیلی گھمبیر پراسرار تاریکی۔ زرمل کی ساری تراری دھری کی دھری رہ گئی۔ حقیقتاً اپنا وجود موت سے بہت قریب لگنے لگا۔ کتنی دیر انجانے خوف سے دھڑکتے دل سے مہربا لگ بیٹھی رہی، پھر سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے روحان سے ہو کر مجبوراً دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ عباس صاحب، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے خوف سے میرا دل بند ہو جائے گا، بہت روحان سی ہو کر روتے لہجے میں بولی۔ عباس نے ایک تیکھی ترچھی نظر اس پر ڈالی۔ اس کی گلاب ایسی دمکتی رنگت میں زردیاں گھلی لگ رہی تھیں، چہرے پر اتنی سردی میں بھی پسینہ پھوٹ نکلا تھا۔ اس کا نازک دل فریب سراپا بید مجنوں کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ اس درجے سراسیما بے اوسان ہو رہی تھی کہ عباس کو اپنے اندر امٹتا جلال دبانا پڑ گیا۔ اس کے لیے تمام تر منتقمانہ سنگ دلانہ جذبات رکھنے کے باوجود بہرحال انسان تھا،
ایک کمزور بے بس مصیبت میں گھرے بندے کی تشفی کے لیے اور کچھ نہ صحیح ہمدردی کے چند بول تو بولے جا سکتے تھے۔ گھبراؤ نہیں، میں گاڑی سے اتر کر دیکھتا ہوں، شاید کوئی ٹھکانہ مل جائے سر چھپانے کو۔ وہ خلاف عادت قدرے نرم روی سے بولا، پھر اس کے کچھ بولنے سے پیشتر گاڑی بند کر کے نیچے اتر گیا۔ جانے کہاں گئے ہیں اس قدر طوفانی موسم میں؟ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بھیگتا کانپتا گاڑی میں آیا تو اس کے ہاتھوں میں تازہ صحت مند قسم کے 7-8 مالٹے دبے ہوئے تھے۔ اجلت میں توڑنے کے باعث کچھ کی ٹہنیاں بھی پتوں سمیت ساتھ لٹک رہی تھیں۔ سڑک کے کنارے مالٹوں کا باغ لگا ہوا ادھر۔ پہلی بار اس نے اپنی طرف سے وضاحت دی تھی۔ فی الوقت بھوک مٹانے کے لیے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں مل سکتا۔ پارک کے شمالی کونے کی جانب کسی گاؤں کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ کوشش کر کے تھوڑی دور تک گاڑی چلائی جا سکتی ہے۔ خدا کرے واقعی کوئی گاؤں ہی ہو، اب مزید سفر ناممکن ہو گیا، صبح ہی کچھ ہو سکے گا۔ اس کے لہجے سے تشویش جھلک رہی تھی۔ اور رات؟ اس نے بدحواس ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کہاں گزاریں گے؟ گاؤں کے کسی بھی گھر میں پناہ لے لیں گے، دیہاتی لوگ اتنے تو مہمان نواز ہوتے ہی ہیں۔ آخر میں طنز کرنے سے باز نہیں رہ سکا۔ زرمل جیسے کانوں میں تیل ڈال کر ڈیش بورڈ پر سے ایک مالٹا اٹھا کر چھیلنے لگی۔ جانے بھوک کی شدت سے یا واقعی زمین کی تاثیر تھی کہ یہ مالٹے سے بہت میٹھے، رس بھرے، خوش ذائقہ لگے۔ وہ جو خوبصورت سی پلیٹ میں رکھی صاف ستھری سیاہ مرچ نمک کے چھڑکاؤ کے ہمراہ مالٹے کی کاشیں بڑی نفاست سے کاٹنے سے کھانے کی عادی تھی۔ آج مالٹے کے رس سے سنے ہاتھوں سے کس قدر رغبت سے سارا نخرا تنتنا بھول کر خود چھیل کر صاف کر کے ہاتھ کی اوک پر رکھ کر کھا رہی تھی۔ وقت کی بات ہے۔ عباس نے بھی 2 مالٹے کھائے۔ چھلکے وغیرہ پھینکنے کے لیے جب اس نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا تو سرد برفیلی ہوا کا تند و تیز جھونکا زرمل کو بری طرح کپکپا گیا۔ کسی طرح گھسٹ گھسا کے گاڑی کا بوڑھا کانپتا انجن باغ کے شمالی کونے تک پہنچ ہی گیا تھا، پھر جیسے کھانستا ہوا دم توڑ گیا۔ آپ لاک لگا کر گاڑی میں بیٹھے، میں گاؤں کے کسی گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں۔ سامنے کچھ دور مکانات وغیرہ نظر آ رہے ہیں۔ وہ اسے ہدایت وضاحت کرتا پھر گاڑی سے باہر نکل گیا۔ 15-20 منٹ کے جان لیوا انتظار کے بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 دیہاتی آدمی بھی موجود تھے۔ اس کے اشارے پر جی کڑا کر کے نیچے اتر آئی۔ موسم کی جنوں خیزی ہنوز عروج پر تھی، اس قدر خنکی تھی کہ رگوں میں خون جمتا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھ سے نہیں چلا جا رہا۔ چکنی مٹی اس کے پیروں تلے پھسلتی محسوس ہو رہی تھی۔ کچا راستہ تحد نظر تالاب بنا دکھائی دے رہا تھا۔ تو کیا سر پہ اٹھا لوں اب؟ بھنا کر موڑتے ہوئے اسے ڈانٹنے لگا۔ زرمل کی جان جل کے رہ گئی۔ خود تو کس مزے سے اپنے کچھ ہوتے سوتوں سے باتیں بھگا رہے اور کھسیا کر دل ہی دل میں سے لتاڑنے لگی۔ گرتے پڑتے بالآخر گھر کی دہلیز پر پہنچ ہی گئے۔ ماسی، او ماسی! خیر سے پرونے آئے ہیں، غلام رسول نے سر پر سے چھاتا جھٹکتے ہوئے زنانہ کمرے کے پاس آ کر اونچی آواز میں پکار لگائی تھی۔ سو بسم اللہ، رب کل دیاں خیراں کرے۔ ایک صحت مند سی اماں ٹائپ خاتون نے بیٹھک میں داخل ہو کر بلا توقف زرمل کو گلے لگا کر 2-3 بار بھینچنے کی رسم پوری کرنے کے بعد عباس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ خوش آمدیدی انداز میں یوں لگتا تھا جیسے اپنے کسی جان سے پیاری کی آمد واقع ہوئی ہو۔ ماسی کے پیچھے اس کی بہو غلام رسول کی بیوی جھجکتی شرماتی اس کے قریب آ کے سلام دعا کے بعد جھٹ پٹ بن پوچھے کھانا لے کر آئی۔ زہرا، پرونوں کے لیے منجمد بسترے کا انتظام کر دیا تو نے؟ وہ کھانا کھا چکے تو ماسی نے بہو سے دریافت کیا تھا۔ نہیں ماسی، تجھ سے پوچھنا تھا کہ کدھر لگاؤں؟ ادھر اسی بیٹھک کے پلنگ پر ہی نہ ڈال دوں رضائی؟ زہرا کا اشارہ بیٹھک کے کونے پر لگے رنگین پائیوں اور لکڑی کی منقش چھوٹی سی پشت والے بڑے کشادہ سی نواڑی پلنگ کی جانب تھا، جس پر بہت خوبصورت سی رنگین کڑھائی والی سفید 4 سوتی کی چادر پڑی ہوئی تھی۔ چادر کے کناروں پر سفید کروشیے سے بہت خوبصورت کام بنا ہوا تھا۔ سرہانے کی سیم 3 عدد خوب پھولے ہوئے کڑھائی والے غلافوں والے تکیے پڑے ہوئے تھے۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، دونوں میاں بیوی کے لیے کافی رہے گا۔ یہ بیٹھک گرم بھی کافی ہے۔ ماسی کے مہمان آخر شہری بابو تھے، ان کے حساب سے بیٹھک ہی ان کی اعلیٰ درجے کی رہائش گاہ تھی۔ کل 3 تو کمرے تھے بیٹھک سمیت، ایک میں زہرا غلام رسول اور ان کے 2 بچے تھے، دوسرے میں ماسی اور اس کا خاوند امام دین۔ بس تو رضائی ڈال دے، وہ شنیل والی ہے نا جو پیٹی میں رکھی ہے، وہ لے آ۔ ماسی نے خاص مہمانوں کے لیے خصوصی اہتمام کی ہدایت کی تھی بہو کو۔ زہرا جھٹ پٹ رضائی لا کر برتن سمیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پتر، تسی ان آرام کرو، تھکے ہوئے ہو کے۔ زہرا، یہ اپنا کاکو تو نہیں رو رہا؟
ایک شیرخوار بچے کی آواز کان میں پڑنے پر ماسی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے بہو کو متوجہ کرتی گئی۔ آپ کے کتنے بچے ہیں جی خیر سے؟ زہرا نے جاتے جاتے یوں ہی کچھ شرما کر اشتیاق سے زرمل کا چہرہ دیکھتے پوچھ ڈالا۔ جہاں ہوائیاں اڑ رہی تھیں، ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ وہ ہراساں سی ہو کر انتہائی اضطراری کیفیت میں ہاتھ مسلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتی، جیسے خود سے بھی نظر چرا رہی تھی۔ لے پگلی نہ ہو تو، ارے ابھی تو نئی نویلی دلہن دکھائی پڑتی ہے یہ۔ ماسی کے تجربہ کار نظروں نے لمحوں میں اس کا سراپا جانچ لیا تھا، تبھی ہنستے ہوئے بہو سے کہہ کر مستفسرانہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنا عرصہ ہوا ہے ویا کو؟ وہ جی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ٹوٹ کر امڑ آنے والے شدید تر فطری حجاب پر بمشکل قابو پاتے گھبرا ہکلا کر وضاحت کرنے ہی والی تھی کہ اسی دم تیزی سے اس کی بات کاٹتے عباس بول پڑا۔ ماسی 4 مہینے ہوئے ہماری شادی کو۔ اس کے لہجے میں ماسی کے لیے احترام تھا، اور زرمل کے اعصاب پر جیسے کوئی ہولناک بمباری ہوئی۔ سٹ پٹا کر الجھی گھبرائی متحیر نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ماسی سے دوبارہ وضاحت کرنا چاہیے۔ اسی دم عباس نے اپنا گرم بھاری پاؤں اس کے پاؤں پہ رکھ کر گویا چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ اسے ایک اور جھٹکا لگا، بے یقینی سراسیمگی کے ملے جلے جذبات سمیت بھونچکا سی سے دیکھتی رہ گئی۔ چلو اللہ سائیں خیر کرے گا، سدا سہاگن رہو، اللہ جلد گوت ہری کرے۔ اب تم لوگ سو جاؤ، میں بھی چلتی ہوں، بہت رات ہو گئی ہے۔ یہ کنڈی لگا لو پتر اندر سے، بہت تیز ہوا ہے باہر، جیسے بند پھاٹکوں کو بھی اکھاڑ پھینکے گی۔ رب کرے کہ کل تھم جائے می، کھڑی فصلوں کے لیے تو نری تباہی ہے تباہی۔ ماسی اپنی گرم چادر لپیٹتے ہوئے روزے سے کہتی ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ زرمل تو جیسے پانی پانی ہو گئی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ آپ نے ان کو بتایا کیوں نہیں؟ ماسی کے نکلتی بپھرے ہوئے انداز میں اس سے الجھ پڑی۔ اسے اس قدر شرمندگی ہو رہی تھی کہ حد نہیں۔ مصلحت اسی میں تھی ان کے قیافے کو درست تسلیم کر لیا جائے۔ محترمہ یہ گاؤں ہے، یہاں کزنس، گرل فرینڈس یا بوائے فرینڈس کے اصطلاحات سیدھے سیدھے فحاشی کے زمرے میں آتی ہے، اسپاٹ انداز میں کہہ کر موزے اتارنے لگا۔ مگر میں آپ کی کوئی گرل فرینڈ کب ہوں؟ دانت پیس کر مخاطب ہوئی تھی، چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ تو کیا ہے میری؟ ایک لمحے کو رک کر اس نے سر اٹھا کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا۔ اس کی چمکیلی نظروں میں ڈولتی حد درجہ وحشت، تندی، سلپن زرمل کو عجیب طرح سے ہلانے لگا۔ گھبرا کر پلکیں جھپک گئی۔ ان نظروں کے انگارے سے اپنے پورے وجود میں دہکتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس قدر طوفانی موسم میں رات گئے ایک جوان لڑکی کو تنہا لے کر اتنے طویل سفر پر نکلنے والے اجنبی کی پذیرائی۔ سیدھے سادے سادہ دل لوگ یہ کرتے کہ پنچایت بلائی جاتی اور کھڑے کھڑے اغوا یا گھر سے فرار کا مقدمہ بنا کر قانون پسندی کے اعلیٰ درجے کے اظہار کے طور پر تھانے دار صاحب کو بلوا لیا جاتا کہ لڑکی کے گھر والوں کا پتہ لگا کر بحفاظت ان کے سپرد کیا جا سکے۔ ان کے ہاں محرم کے بغیر لڑکی کے سفر پر نکلنے کا تصور ہی نہیں پایا جاتا، اس لیے مسافر کے ساتھ ایک لڑکی ہمراہ دیکھ کر خود بخود مجھے شادی شدہ سمجھ لیا، کیونکہ اس سے آگے سوچنا ان کے تصور میں ہی نہیں۔ اگر میں ان کی غلط فہمی دور کر دیتا تو رات بسر کرنے کے لیے یہ آخری پناہ گاہ بھی نصیب نہ ہوتی، سو مجھے مصلحتاً کڑوا گھونٹ پینا پڑا۔ زرمل ہونٹ چباتی چپ ہو رہی۔ ظاہر ہے چارہ بھی کیا تھا، اوسان تو دونوں کے ہی خطا ہوئے جب ایک اور بھیانک صورتحال کا ادراک ہوا۔ ہوا سے بری طرح بجتے کھلتے دروازے کو ہوا کی شوریدہ سر جھکڑوں سے نجات دلانے کی غرض سے عباس دروازہ بند کر کے جب واپس پلٹا تو فطری سے اضطرار سے گھبرا کر کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، کرسی کی پشت پر اپنی لرزتی انگلیاں جماتی۔ او مائی گاڈ! سچویشن سمجھتے ہی عباس چکرا گیا، اور زلمر کی تو یہ حالت تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ اس نے بے ساختہ دھڑ دھڑاتے دل پہ ہاتھ رکھ لیا تھا، آنکھوں میں یہاں وہاں خوف و ہراس کا راج تھا۔ انہیں بالکل خبر نہیں تھی کہ مصلحتاً پیا جانے والا یہ کڑوا گھونٹ اس درجہ خطرناک اور سنگین صورت اختیار کر جائے گا۔ دونوں پریشان سے انداز میں کمرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ 60 واٹ کے بلب کی پیلی سی روشنی پلستر لگے در و دیوار سے ٹکرا کر عجیب نامانوس سا امتزاج پیدا کر رہی تھی۔ کمرے میں 2 کرسیاں، ایک درمیانے سائز کی شکل کی میز اور 2 موڑھے تھے، اور دوسرے کونے میں بڑا سا کشادہ پلنگ تھا جسے کھیسوں کی تہوں نے بہت نرم بنا دیا تھا۔ پلنگ پر شنیل کے سرخ بڑے بڑے دلکش پھولوں والی سبز رسائی
सब्ज रज़ाई पाइंती की जानिब सलीके से रखी हुई थी। पलंग इतना वसी और ईज़ था कि 2 बंदे बड़ी आसानी से सो सकते थे। मासी और ज़ोहरा ने अपनी तरफ से मियाँ बीवी के लिए शब बसरी का इंतज़ाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ज़रूरत की हर शय मौजूद थी और इस गरजते बरसते सर्द बर्फीले मौसम में रात के इस पहर इस कदर महफूज पुरहरारत आरामदेह ख्वाबगाह का मैसर आ जाना यकीनन एक नेमत से कम नहीं था। मगर ये लुत्फ़ तो तब कशीद किया जाता जब हकीकतन ये ताल्लुक़ दिल की गहराइयों से इस बात के मराहिल थे। यहाँ तो ये आलम था बहुत सारे करीबी रिश्तों की मौजूदगी के बावजूद दोनों के दिल एक दूसरे से हज़ारों दूरी साल के फासले पर थे। एक दूसरे की ज़ात की शिद्दत से नफ़ी करते मुंतकमाना जारहाना सर्द खुश्क रवैयों का इजहार दोनों इतराफ़ से बरमला किया जाता था। दोनों तरफ एक दूसरे के लिए बेजारी और तनफ़ुर के सिवा कुछ भी नहीं था। एक अजनबी गैर लड़की के साथ रात एक कमरे में गुजारना यकीनन किसी भी खुददार शरीफुन्नफ्स आला इंसानी तहजीबी रवायात के अलम्बरदार ख़ानदानी मर्द के लिए एक इम्तहान से कम नहीं होता था। ज़रमल के ख़दशे तो सिवातर थे। ऐसा जारे बेरहम वैशी मर्द जो एक लम्हे को बफर कर पुराने हिसाब बेबाक करने पर तुल गया तो फिर एक देहाती जंगली नफ्स परस्त शख्स से बईद भी क्या है। वो किसी आन भी शैतान बनकर इसकी इज्जत की धज्जियाँ बखेर सकता था। वो मूढ़ा कुछ फासले पर खींचकर और ताक में रखा कई साल पुराना टाइटल बैक पेज के किसी भी किस्म के इम्तियाज़ के बगैर कटा फटा रिसाला उठाकर पढ़ने लगा। अब्बास की हरकत उसके अंदर के इस्तराब और उलझन की वाज़ेह अक्कास थी। ज़रमल ने घबराहट से मफलूज होती हसियात बमुश्किल तमाम चौकस रखते हुए एक भरपूर निगाह इस पर डाली। इसके अंदाज में बड़ी शान बेनियाजी हद दर्जा इस्तगना छलकता था। एकदम छा जाने वाली हतमी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी का मालिक था। एकदम देहात के खुले डुले तरोताज़ा खालिस माहौल में पला बढ़ा फौलादी सरापा नाकाबिल तस्खीर दिखाई देता था और बड़े वाज़ेह और दो टोक तर्ज़ अमल का आदी था। इसको इसके मौक़िफ़ से हटाने की वही सही कर सकता था जो इसकी बला की ज़हीन चौकस हमा वक्त बेदार किस्म की ज़ात के आगे ठहर सकता था। बिलाशुबा सर अब्बास हैदर ज़हानत मतानत और मर्दाना दिलकशी का बेमिसाल नमूना है। यूनिवर्सिटी के तलबा और अक्सर असातिज़ा इस बात के कायल थे, मगर ज़रमरी कायद नहीं हो पाती थी। जहाँ सर अब्बास हैदर का जिक्र आया वहीं वो चिढ़कर मुखालिफ का एक रेला अपने साथ बहा कर ले आती। सरासर धोखा और फरेबकारी है। चाल है इस शख्स की अपनी खोखली शख्सियत पर पर्दे डाल रखे हैं, वरना इसका ख़ानदान तो वही है, औरतों को जूती कपड़े की तरह इस्तेमाल करता है। दिल ही दिल में खौलती जलती भुनती रहती। अब इस तरह इतनी रात को तन्हा एक बंद कमरे में इस वहशत बर्बरियत बेरहमी सफ़ाकी के चलते फिरते इश्तहार के हमरा रात गुजारने का तसव्वुर ही इसके रगो पै में सनसनी दौड़ा किया था। खौफ ने इसके हवास सल्ब कर लिए थे। ये तो पत्थर फौलाद को मिलाकर बनाया गया है, इस कदर मजबूत छा जाने वाला है। तुझसे बेबस कमज़ोर खौफ में डूबी लड़की पर काबू पाने के लिए तो इसे चंद सेकंड भी नहीं लगेंगे। इसे अपनी सारी मज़ाहिमतें राख कर ढेर बनती महसूस हो रही थी। वो गाहे बगाहे दर्जीदा खौफज़दा नज़रें इसके रिसाले में गुम वजूद पर डालते गैर इरादी तौर पर इधर उधर देखती बचाव का ज़रिया तलाश कर रही थी। इस तरह तो रात गुजरने से रही। इसका दिल अनजाने खदशात के पाताल में डूबता चला जा रहा था। असाब जैसे टूटने बिखरने के सब्र आज़मा मराहिल से गुजर रहे थे। रात बहुत हो गई है, मुझे तो नींद आ रही है। मेरा ख्याल है कि अब सो जाना चाहिए। दफ़तन वो रिसाला ताक में रखकर मुड़ा और इसकी तरफ तवज्जो मरकूज़ करते हुए चलता कमरे के वस्त में इसके करीब आ गया। खौफ से इसका दिल धड़क कर जैसे हलक में आ गया। बेसाख्ता गैर महसूस अंदाज में पीछे सरकी थी। अब्बास मुतवज्जा नहीं था इस सानिए। इसने अपनी जैकेट उतारी, झटक कर कुर्सी की पुश्त पर फैला दी। मम्मा की कही हुई बातें एक सीरीज़ की शक्ल में इसके जहन की स्क्रीन पर चल रही थी। मेरा ख्याल है अब सोचने समझने का वक्त नहीं रहा। इसकी गंभीर आवाज़ कमरे के सन्नाटे में उभरी। ज़रमल ने बुरी तरह चौंक कर सर उठाया। वो सीधा इसकी आंखों में देख रहा था। ज़रमल को जैसे करंट सा लगा। इसका लहजा इसे बहुत गैर मामूली ज़ुमाइनी महसूस हो रहा था। इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। बिलाखिर वो वक्त आन पहुँचा था जब वो अपनी तमाम तर वहशतों सफ़ाकियों को इसके वजूद में मुंतकिल करने के लिए कतई आज़ाद था। इसके खौफ से मफलूज होते असाब पर मम्मा की बताई हुई याद माजी की दास्तानें जैसे ओस बनकर गिरने लगी। माजी रूप बदल कर चकफेरियाँ खा रहा था।
شہزاد اور ثریا بی بی دونوں ہڑپا شہر کے گمنام سے گاؤں کے باسی تھے۔ قسمت اچھی کہ قدرت نے مہر لگا دی۔ شہزاد پڑھ لکھ گئے اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری حاصل کرنے کے بعد لاہور شہر اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر چمڑے کا کاروبار شروع کیا، جو دیکھتے ہی دیکھتے ملکوں پھیل گیا۔ شادیاں خاندان سے باہر کرنے کا ان کے ہاں رواج نہیں تھا، سو بزنس سیٹ کرتی بڑی سعادت مندی سے اپنے باپ عبد الودود کے طے کردہ رشتے کے مطابق اپنی چچا کی بیٹی ثریا کو بیاہ لائے۔ ثریا کا مزاج گاؤں کی سب لڑکیوں سے قطعی مختلف تھا۔ بے تحاشا حسن، رکھ رکھاؤ، بول چال میں نزاکت، مزاج میں شہانہ پن اور تنتنا، اپنے حساب سے گاؤں کی سب سے زیادہ پڑھی لکھی لڑکی تھی، جس نے پوری 8 جماعتیں پاس کی ہوئی تھیں، سو اس لحاظ سے بھی مرتبہ اونچا ہو گیا۔ ثریا کو ہمیشہ سے اپنے گاؤں کے گھٹے یکسانیت لیے ہوئے بیزار کن ماحول سے چڑ رہی تھی۔ شادی کے بعد جو زندگی میں پہلی بار شہر کی اتنی کھلی ڈھلی، رنگ رنگیلی، چمکتی دمکتی فضاؤں میں آئی تو پلٹ کر دیکھنا سہانے روح محسوس ہونے لگا۔ ماں باپ، رشتہ دار گلے شکوے کرتے، ثریا تو پنڈ کا رستہ ہی بھول گئی۔ مگر ثریا بیگم کو اس گندی سندی گھٹن زدہ فضاؤں سے الرجی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ شہزاد کو ویسے بھی کون سی فرصت تھی، بزنس مائنڈڈ بندے تھے، ان کے اپنے دھندے ہی جان نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک دفعہ سسر کے بہت اصرار پر بادل ناخواستہ عید پر گئے۔ اس وقت ان کی اکلوتی بیٹی زرمل شہزاد فقط 3 سال کی تھی۔ عبد الودود کو ڈر تھا یہ قدم دوبارہ ادھر نہیں اٹھیں گے، سو انہوں نے خاندان کی یکجائی سلامت رکھنے کے لیے اپنے بڑے بیٹے کی سب سے پہلی اولاد یعنی عباس حیدر کا نکاح زرمل سے کر دیا۔ عباس اس وقت غالباً 9-10 برس کا ہوگا۔ سب کچھ اس قدر اچانک غیر متوقع ہوا کہ ثریا بیگم چون چرا نہ کر سکی، اپنی جگہ بھونچکا سی دیکھتی رہ گئی۔ سسر سے بہرحال دبتی تھی، دور بیٹھ کر اپنی منمانی تو کرتی، جب وہ مقابل آتے تھے تو شہر کی پالش ثریا پھر سے گاؤں کی دبی سہمی محدود سی ثریا بن جاتی۔ اپنی عزیز جان بیٹی کا مقدر پھوٹنے کا تماشا ان کے لیے انتہائی روح فرسا تھا۔ اس کے بعد ان کے قدم پنڈ کے رہگزر کے لیے اجنبی ہو گئے۔ ایک بار آ کر جو سب کچھ لٹا ڈالا تھا، نہ خود گئیں نہ میاں کو جانے دیا۔ یہ شکر تھا کہ میاں سر تاپا ان کے تھے، جو کہا جیسا کہا منوا لیا۔ بزنس کے پھیلاؤ کے پیش نظر شہزاد کو انگلینڈ میں رہ کر برانچ کی دیکھ بھال کرنا پڑی، تو ثریا بھی جھٹ پٹ تیار ہو گئی، پیسے کی کمی نہ تھی۔ شہزاد نے لندن میں چھوٹا سا ذاتی گھر خرید لیا، بیوی اور بیٹی سمیت ملک چھوڑ گئے، برسوں وہیں قیام رہا۔ اس دوران ثریا بیگم مکمل طور پر خود سے معاوضہ داد و ساہ کی باسی ہونے کا ٹھپا صاف کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ انگلش لینگویج کے کورس نے زبان بھی سکھا دی، استعمال کی نت نئی چیزیں میسر آئیں تو پہننے اوڑھنے برتنے کے سب طریقے بھی آتے چلے گئے۔ کچے کوٹھوں میں رہنے والی نیم خواندہ ثریا کا نام اب طرحداری، رکھ رکھاؤ، نزاکت، نفاست، معاشرتی ادب و آداب کے حوالے سے مثال کے طور پر محفلوں میں گونجا کرتا۔ ایک انتہائی پسماندہ سے گمنام سے گاؤں سے تعلق رکھنے والی شخصیت کو انہوں نے جیسی یادداشت سے بھی کھرچ پھینکا تھا۔ انہوں نے بیٹی کو ہو بہو اپنے وضع کردہ اصول و ضوابط کے ساتھ پروان چڑھایا، اس ڈر سے کہیں خون جوش نہ مار جائے۔ انہوں نے کسی انجانے خدشے کے پیش نظر بچپن سے ہی زرمل کی برین واشنگ کا کام شروع کر دیا، اسے فیڈ کرتی رہتی کہ گاؤں میں رہنے والے کس درجہ ناپسندیدہ غیر انسانی فطرت کے مالک ہوتے ہیں۔ اب وہ انہی کی زبان بولتی تھی۔ 15 برس لندن گزارنے کے بعد واپس لوٹی تو ایک بار بھی گاؤں جا کر اپنے پیاروں سے ملنے کو جی نہیں چاہا۔ لاہور ایئرپورٹ سے سیدھا شہزاد ولا کا رخ کیا، جسے پچھلے سال شہزاد نے بہت ارمانوں سے بیوی اور بیٹی کی پسند کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تعمیر کروایا تھا۔ بہت بڑا محل نما گھر، اتنا بہت سا پیسہ، لاہور کی ماڈرن سوسائٹی میں لندن پلٹ، انتہائی حسین طرحدار، انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا کیا۔ نہایت فخر سے، نخوت سے گردن اکڑائے، احساس برتری سے چور، خوشحالی کی لذتیں کشید کرتی۔ گاؤں والوں کو خبر ہوئی تو خون کے رشتوں کی کشش میں خود ہی کھنچے چلے آئے۔ وہ اپنی پرانی والی ثریا سے ملنے آئے تھے، مگر یہاں تو کوئی اور ہی شہری میڈم موجود تھی۔ ثریا کے بلا کے بے مہر خشک رویے، شہزاد کی حد درجہ پھیلی مصروفیت کے باعث انتہائی قلیل عرصے تک وہ نظر آنے والی شکل اور السلام علیکم، کیا حال چال کے بعد آنن فانن لمحوں میں ضروری کام سے یہ جا اور وہ جا والی کیفیت، اور زرمل کے ماں کے سکھائے ہوئے لا تعلق، بے نیاز، بیگانہ سے نخوت زدہ، روکھے پھیکے انداز، سب کے ارمانوں پر اوس ڈالتی۔ جتنے خلوص محبت سے ان سے ملنے اور گاؤں آنے کی دعوت دینے لگے تھے، اتنی ہی بد دلی افسوس سے واپس پلٹ گئے۔
कुबरा को बहू का बहुत चाव था। बड़े एहतमाम से हर ईद शुभरात त्यौहार पर मकदूर भर तहफ़ भिजवाया करती, जिनका सुरैया बेगम खूब ही मजाक उड़ाती। भाभी, क्या ज़रूरत थी इतना तरद्दुद करने की? देखें ना, ये 400-500 का जो आपने निकम्मा सा कपड़ा लेकर इस पर ऐसी बेकार पेंडो स्टाइल कढ़ाई गोटा किनारी लगाई है, इस तरह का कपड़ा तो हमारी मुलाजमा के स्टैंडर्ड पर भी पूरा नहीं उतरेगा। फिर जरी तो महज शब ख्वाबी का लिबास 1,500-2 हज़ार से कम का नहीं पहनती। कपड़ा ज़रा सा चुटकी में लेकर इंतहाई तमस्खुराना तेवरों से कुबरा की जानिब देखती सुरैया बेगम के नागवार तासुरात कुबरा को पानी पानी कर गए थे। बहन, मुझे बेटी की पसंद नापसंद का इतना अंदाज़ा नहीं था, बस अरमान था कि जरी बेटी ईद पर ताई का दिया हुआ सूट पहने। चलो आज शाम को इसे बाज़ार ले चलती हूँ अब्बास के साथ, जैसा इसका दिल चाहेगा पसंद कर लेगी। शर्मिंदा सी तवज्जो पेश कर रही थी। आप जहमत ना करें, ईद के कपड़े तो वो पिछले हफ्ते बनवा चुकी है अपनी मर्ज़ी से। बाकी शॉपिंग के लिए पेरिस जाएगी 2-3 रोज़ बाद। अपने पापा के साथ प्रोग्राम है इसका। उनके लबों पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट थी। अम्मी चलिए, मुझे देर हो रही है। अब्बास जो माथे पर शिकने लिए बड़ी देर से चुप बैठा सुन रहा था, एकदम खड़ा हो गया। वो इस दिन पहली और शायद आखिरी बार शहजाद विला आया था, फिर कभी ना आने के लिए। अलबत्ता कुबरा ने हिम्मत नहीं हारी। सुरैया बेगम के इस्तेहज़ा तंज़ व तमस्खुर की परवाह न करते हुए हर मौका पर बहू के लिए कुछ ना कुछ लेके आन मौजूद होती। जरमल को जब शुरू में अपने निकाह की खबर हुई थी तो जैसे सदमे से वो पागल ही हो गई थी। ऐसे में सुरैया बेगम ने इसे अपने आगोश में भरते हुए तसल्ली करवाई। अरे मेरी जान, तुम कतई बेफिक्र रहो। भला मैं अपनी जान से प्यारी बेटी को इस जहन्नुम में जलता देख सकती हूँ? मैंने पहले ही इंतज़ाम कर रखा है। तुम्हारे पापा को ज़हनी तौर पर इस फैसले के लिए तैयार कर लिया है कि तुम्हारी शादी गांव में तो हरगिज़ नहीं करनी। एक तो माहौल का फ़र्क है, दूसरे हम अपनी बेटी को सारी उम्र सौतन का दुख झेलते हुए नहीं देख सकते। वहाँ के मर्द पहली दूसरी शादी तो शुगलन करते हैं, 3-4 से पहले तो फुल स्टॉप लगाने का कुछ तसव्वुर ही नहीं है। हमारी एक ही तो बेटी है। मैं जानती हूँ क्यों कुबरा के पैर में चक्कर पड़े हुए हैं। तुम्हारे हुस्न, तालीम, स्टेटस के बलबूते पर वो बेटे को यहाँ लाहौर शहर में मुस्तकिल सेट कराने के ख्वाब देखती है। शायद इसको दूसरा शहजाद बनाने के अरमान दिल में पाले हुए हैं। सुना है बेटे ने यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हासिल किया है और अब आला तालीम के लिए हुकूमत की तरफ से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेजा जा रहा है। हाँ, कुछ भी कर ले, रहेगा तो इसी ख़ानदान का सपूत जिन्हें औरतों का हद दर्जा शौक रहा है। सुरैया बेगम के अंदाज में तहकीर व तनफ़ुर इस्तेहज़ा था। तुम्हारे पापा ने मेरे कहने पर बाबा जान से बात की है कि वो इस रिश्ते पर राज़ी नहीं है। हम जल्दी कानूनी तौर पर कागजात भी साइन करवा लेंगे। तुम यूँ समझो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस नाम निहाद निकाह की कोई अहमियत नहीं, और मैंने तो तुम्हारे लिए जाने क्या क्या सोच रखा है। सुरैया साड़ी की फाल दुरुस्त करते हुए उठ खड़ी हुई। आहिस्ता से इसके कंधे थपथपाते हुए कुछ सोचकर दोबारा मुखातिब हुई। तुम्हारे लिए बहुत से रिश्ते आ रहे हैं। हमारे सारे जानने वाले अपने बेटे के लिए तुम इंटरेस्टेड हैं। ख़ुसूसन वो मिसेस खान तो अपने बेटे जमशेद के लिए बहुत अरसे से कह रही हैं। मैंने किसी को भी तुम्हारे बचपन के इस निकाह के बारे में नहीं बताया। तुम भी किसी से जिक्र ना करना। मुझे तो इस सोच कर ही शर्म आती है कि जो हमारे मिलने वालों को ख़बर हो जाए मिस्टर और मिसेस शहजाद ने अपने इकलौती बेटी का रिश्ता गांव के इतने गंवार जंगली ख़ानदान में तय कर रखा है, किस तरह ना तमस्खुर उड़ेगा हमारा। तुम्हारे पापा की सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी, और मैं तो कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। बेसाख्ता झुरझुरी लेकर रह गई। मैं तो इनकी आमद को भी बामुश्किल तमाम बर्दाश्त करती हूँ। बस चुप चुपाते नाम निहाद कागज़ी रिश्ता ख़त्म हो जाए तो साफ कह डालूँगी, दोबारा जहमत ना करें। और जरमल हर्फ बहर्फ माँ से इत्तफाक करती थी। पूरी तरह मुतमईन हो गई। जब अम्मा ने इस बंधन को मामूली सी भी अहमियत नहीं दी तो मुझे परेशान होने की क्या ज़रूरत है। अम्मी और पापा का ख्याल है कि इस ताल्लुक़ की कोई अहमियत नहीं, और दूसरे लफ्ज़ों में सिरे से मौजूद ही नहीं, तो क्यों दिमाग पे बोझ डालूं। इसने सर झटक कर सारी सोचों को ताला बंद कर दिया और अपनी दुनिया की दिलचस्पियों में मगन हो गई। इसने यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया तो प्रेविस के हिस्से में सर अब्बास हैदर आ गए। 3 साल अमेरिका में आला तालीम हासिल करने के बाद वो पाकिस्तान आया तो यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप की ऑफ़र मिल गई। यहाँ वो जॉब के साथ साथ अपनी PhD भी कंप्लीट कर रहा था। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया में इसे बहुत अहम ओहदा दिया गया था। इसके लेक्चर देने के अंदाज से स्टूडेंट्स बड़े इम्प्रेस होते थे। इसका नाम ज़िम्मेदार, ज़हीन, सुलझे हुए असातिज़ा में सबसे पहले शुमार किया जाता था। इसका अपना एक मखसूस अंदाज़ था, संजीदा, सोबर, मतीन, कतईपन लिए हुए। इसके मिजाज में बहुत ठहराव था। लबो लहजे में हद दर्जा पुख्तगी नुमाया रहती थी।
یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے یہ اس کا تیسرا سال تھا۔ اس دوران لاہور کے ایک پرسکون سے علاقے میں اپنا ایک چھوٹا سا خوبصورت سا ذاتی گھر بنا چکا تھا۔ اس سے چھوٹا ایاز اور سرمت اور بہن سبیحہ یہیں اس کے ساتھ رہتے تھے۔ اماں اور ابا جی کو بہت بلوایا مگر ان کا یہاں دل نہیں لگتا تھا۔ ہاں آتے ضرور تھے، چند ایک دن گزار کر پھر چلے جاتے۔ ایاز لوگوں کا البتہ یہاں اس کے پاس۔ زرمل نے ایڈمیشن لیا اور جب باقاعدہ کلاسز جوائن کی تو سر عباس حیدر کی یونیورسٹی میں اس قدر پذیرائی پر جیسے بھونچکا سی رہ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنے اجڑ معاشرتی ادب و آداب سے بے بہرا پسماندہ سے خاندان کا بندہ اس درجہ پولائٹنس گریس کی علامت بن جائے گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا بھلا؟ اس کا خیال تھا اپنی خاندانی نفس پرستی جاہ پسندی کے مظاہرے کے طور پر ضرور اس کے پیچھے آئے گا، اس کی توجہ کی بھیک مانگے گا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ وہ تو اس کے وجود سے یکسر بے نیاز تھا۔ اسپیشل ٹریٹمنٹ تو ایک طرف، اس کے برعکس اس کا رویہ زرمل کے ساتھ دوسرے طلبہ کے مقابلے میں خاصا جارحانہ اور سرد ہوتا تھا۔ وہ اس کی اس درجہ بے نیازی بلکہ صاف طور پر نظر انداز کرنے والی پالیسی پر دہک کر آتش فشاں بن گئی۔ پہلے ہی دل میں بہت سارا میل بدگمانیاں جمع تھیں، اب ان میں تلخی، غصے، غضب کے جذبات بھی شامل ہو گئے، اور اس دن تو جیسے وہ تندور ہی بن گئی تھی۔ وہ بیٹھے ہیں اندر۔ عباس حیدر کے روم سے نکلتے اپنے کلاس فیلو اسفندیار سے بگڑے انداز میں پوچھا، وہ کون؟ بیچارہ اسفندیار ہکا بکا اس کے کھچے ہوئے تیور، شکن آلود پیشانی کو دیکھ رہا تھا۔ وہی وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سر عباس، اس کے لہجے میں کڑواہٹ سے گھل گئی تھی اس کا نام لیتے ہوئے۔ اندر ہی ہیں؟ اسفندیار کے اس بات میں جواب دینے پر جیسے پیر پٹکتی اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ ٹیبل پر جھکا انہماک سے کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس پر سائن فرما دیجئے۔ بہت چبا چبا کر بولتے اس نے کچھ پیپرز اس کے سامنے پٹکے تھے۔ اپنا غضب ناک ہوتا موڈ کسی طور نہیں چھپا سکی تھی۔ مما نے بتایا تھا کہ کل پاپا نے مما کے کہنے پر عباس کو طلاق کے کاغذات بنوا کر بھجوائے تھے دستخط کروانے کے لیے، لیکن کل وہ کاغذات جوں کہ تم واپس مل گئے تھے رجسٹری کی شکل میں۔ عباس نے نہایت سکون سے سر اٹھایا۔ اس کی دخل در معقولات پر ایک تلخ ناگوار نگاہ ڈالی، پھر کچھ کہے بنا ہاتھ سے پیپرز ایک سائڈ پر کر کے دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ یوں جیسے کمرے میں ایک جیتا جاگتا حسین وجود نہ ہو، پتھر کا مجسمہ دھرا ہو۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کے تو سر پہ لگی تلووں پہ بجھی۔ آپ کو دستخط کرنا ہوں گے، ہٹ دھرمی سے بولی۔ عجب تماشا بنایا ہوا ہے۔ میں آپ کی نفس پرستی ہوس گیری کی بھینٹ نہیں چڑھوں گی۔ سیڑھی چاہیے تو کوئی اپنے معیار کی ڈھونڈیں۔ اور یو شٹ اپ۔ یک بیک اس کے لہجے میں آتش فشاں دہک اٹھا تھا۔ بڑی برداشت اور ضبط رکھنے والا بندہ تھا، اور بہت کم آؤٹ آف کنٹرول ہوتا تھا۔ زرمل کے اس درجہ دھانسو نخوت آمیز تحکمانہ انداز نے اس کے اندر آگ سی بھڑکا دی۔ جس کاٹ دار توہین آمیز انداز میں اس سے مخاطب ہوئی تھی، اس نے اس کے اندر وحشت سے بھر دی۔ مرد اپنی مردانگی پر ضرب پڑتی زخمی شیر بن جاتا ہے۔ لمحہ بھر میں ڈگ بھر کر اس کے سامنے آیا اور غصے سے سرخ پڑتے چہرے سمیت آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچ ڈالا۔ اس کے سن گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس درجہ جسارت کا مظاہرہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کی نظروں میں تو جیسے زمین آسمان گھوم گئے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر، تمہاری صورت، تمہارے سٹیٹس پر۔ اس کے دونوں ہاتھ آہنی گرم سلاخوں کی طرح اس کے دونوں کندھوں پر جم گئے۔ اس کا الجھتا ہوا پرتپش تنفس زرمل کو بھاپ کی طرح چہرے پر لگ رہا تھا۔ اس کا پرکشش مردانہ چہرہ سرخ ہو کر بالکل کندھاری انار بن گیا تھا۔ گھنی مونچھوں تلے سرخ خون چھلکاتے ہونٹوں کے کنارے اضطراب اور وحشت سے بری طرح پھڑک رہے تھے۔ وہ اپنی ساری چوکڑی بھول کر پھٹی پھٹی دہشت زدہ آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ احساس ذلت کے سبب اس پر جیسے خون سوار ہو گیا تھا۔ زرمل کا دل خوف سے بند ہونے لگا۔ مرد کا ایسا جارحانہ وحشی روپ کب دیکھا تھا؟ میرے اختیار میں ہوتا نا تو ایک دہائی قبل اپنا نام تمہارے نام کے آگے سے مٹا چکا ہوتا۔ دادا جان کی التجائیں ہاتھ باندھ دیتی ہیں، ورنہ۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ تم جیسی لڑکیاں تو میری ٹھوکروں میں ہوتی ہیں۔ ایک ثانیہ کو رک کر اس نے تحقیر آمیز نظر ڈال کر اپنی بات مکمل کی۔ جانتا ہوں اچھی طرح تمہارے سطحی مزاج کو میں، آخر ماں کی تربیت یافتہ ہو۔ اس کے لہجے کی کاٹ اور چبھن نے زرمت کو کھولا کے رکھ دیا۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ پر یہ میری ماں پر الزام تراشی کرنے والے؟ بے ساختہ ابل پڑی۔ اور چھوڑیے میرے بازو، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ اور دوسرے لمحے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال لال کر گیا تھا۔ مرد کی مردانگی کا زوم پاش پاش کرنے والا خود ہی نقصان اٹھاتا ہے، احمق لڑکی۔
اگر میں ایسے ہی نفس پرست ہوتا تو آج تم میرے 3-4 بچوں کو پال رہی ہوتی، اور میں چاہوں تو تمہیں تمہاری اس حد درجہ زبان درازی بدتمیزی کا بڑی آسانی سے مزہ چکھا سکتا ہوں۔ تمہیں 1-2 راتوں کے لیے کسی ہوٹل میں لے جا کر اپنی گھڑیاں رنگین کر لینے کے بعد طلاق دے دوں تو بتاؤ کیا بگاڑ لوگے تم لوگ میرا؟ شرعی اور قانونی حق رکھتا ہوں تم پر، جب جی چاہے استعمال کر سکتا ہوں۔ میرا تو کچھ نہیں جائے گا، تمہارے نام نہاد کنوار پن کا بھید کھل جائے گا، اور تمہیں سر آنکھوں پر بٹھانے والے تمہارے حلقہ احباب کے لوگ جن سے تم لوگوں نے تعلق خفیہ رکھا ہے، ان پر جب یہ کھلے گا تم نے اپنے باپ کی عزت کا جنازہ نکال دیا، اور تم گوہر عصمت سے محروم ہو چکی ہو تو تم پر ایک کے بعد دوسری نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ تم لوگ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اس کے ہاتھوں کا آہنی وحشیانہ دباؤ ایک ایک کر کے اس کی ساری مدافعانہ حسیات کو سلاتا چلا گیا۔ وہ دیوانگی کی حدود پار کر کے جنونی ہوا جا رہا تھا۔ چھوڑ دیجئے مجھے پلیز، اس کا لہجہ آنسوں میں ڈوب گیا تھا۔ اگر مجھے دادا جان کا خیال نہ ہوتا میں تمہیں تمہاری اس بےہودگی کا خوب جواب دیتا۔ اس کی سہمی سہمی نظروں میں اترتا پانی کام کر گیا۔ مٹھیاں بھیجتے ہوئے ہونٹ کاٹ کر قہر آلود نظروں سے اسے دیکھتے بالآخر اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا اور اپنی ناہموار سانسیں متوازن کرنے لگا۔ آئندہ میرے ساتھ اس طرح کی گفتگو کی نتیجے کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ وہ اپنے اندر کے اشتعال اور وحشت سے بپھرے مرد کو نئے سرے سے گہری نیند سلانے کے لیے رخ موڑ کر دونوں ہاتھوں کو مستربانہ انداز سے آپس میں رگڑتے ہوئے اپنے اعصاب پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں بدستور دادا جان کو اس سلسلے میں راضی کرنے میں لگا ہوا ہوں۔ جس دن محسوس کر لیا میرا فیصلہ ان کے دل اور اعصاب پر بجلی بن کر نہیں گرے گا اور وہ اس امر کو قبول کرنے پر ذہنی لحاظ سے آمادہ ہو جائیں گے، اسی دن آپ کے حسب منشا کاغذات آپ کو مل جائیں گے۔ مجھے آپ کو تا زندگی اپنی ذات سے نتھی رکھنے کی قطعی کوئی چاہ نہیں، اور آئندہ میں اس قسم کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ اس کے سرد لب و لہجے میں تحکم در آیا تھا۔ جا سکتی ہیں آپ اب، اسپاٹ انداز میں کہہ کر ایک دم پلٹا اور کرسی پر بیٹھ کر کتاب اپنے چہرے کے آگے رکھ لی۔ زرمل تھکے تھکے قدموں سے بمشکل خود کو گھسیٹتی باہر نکل گئی۔ اسے اس قدر سبکی محسوس ہو رہی تھی کہ زندہ زمین میں دفن ہو جانے کو جی چاہ رہا تھا۔ سو اس نے بدلہ لینے کی ٹھان لی اور اس کی خواہش بالآخر پوری ہو گئی۔ یونیورسٹی کے ایک فنکشن کے لیے تیار کیے گئے ڈرامے میں زرمل کو ہیروئن کے رول کی آفر کی، جو اس نے قبول کر لی۔ اتفاق سے فنکشن میں ٹی وی کا ایک مشہور مستند پروڈیوسر رضا چودھری بھی آیا ہوا تھا۔ اس نے زرمل کی کمال درجے کی اداکاری سے متاثر ہو کر اسے اپنے ڈرامے میں مرکزی کردار کی آفر کی۔ اتفاق سے عباس بھی وہیں موجود تھا۔ اس کے چہرے پر ابھرنے والے ناگوار تاثرات نے عجیب ضد سی دلاتی۔ ویسے تو شاید نہ کرتی، اسے جلانے ستانے کا موقع ہاتھ لگ گیا تھا۔ جھٹ رضامندی دے ڈالی۔ مس زرمل شہزاد، آپ کو سر عباس حیدر بلا رہے ہیں، اس کے ایک کلاس فیلو نے بتایا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ بدمزاسی ہو کر بولی۔ جی؟ اس کے لہجے کے تحیر آمیز استفسار پر اسے احساس ہوا اپنی رو میں بے دھڑک کیا کہہ گئی تھی۔ کچھ نہیں، میں کہہ رہی تھی کہ کہاں ہیں وہ؟ اس نے تیزی سے خود پر قابو پا کر بات بنائی۔ توان و کرہن اسے اس طرف جانا پڑا جہاں اس کا کلاس فیلو نشاندہی کر گیا تھا۔ ضرور اس جرنل کی بات کرنا ہوگی جسے اس کی اتنی تاکید کے باوجود مقررہ تاریخ پر جمع نہیں کرایا تھا۔ اسے جیسے اس کی ہر بات میں ضد باندھنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ رضا چودھری کو انکار کہلوا دیں، آپ ڈرامے میں کام نہیں کریں گی۔ بغیر کسی سلام دعا کے ناخوشگوار تاثرات سے مزین چہرہ لیے چپ چاپ اس کے قریب آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر چھوٹتے ہی خشک سپاٹ تحکم بھرے انداز میں گویا ہوا۔ یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، وہ اس کے انداز پر تپ کر اکھڑ پن سے بولی۔ یہ خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ ایک دم جلال میں آ گیا۔ دادا جان کو خبر ہوئی تو صدمے سے ہوش کھو بیٹھیں گے۔ میں ان کو تکلیف پہنچانے والی ہر شے کو راستے سے ہٹا دیا کرتا ہوں۔ سینکڑوں کوس دور بیٹھیں، کہنے کا مطلب تھا ان تک یہ خبر کیوں کر پہنچے گی؟ موضع دادو سہو خلائی سیارے میں واقع نہیں ہوتا محترمہ، تن سے گویا ہوا۔ وہاں بجلی بھی ہے، گھروں میں ٹی وی بھی آ چکے ہیں۔ آپ پہلی فرصت میں چودھری صاحب کو جواب دے دیں۔ اس کا انداز حتمی تھا، اور جو نہ دوں تو؟ اس نے بڑی جسارت سے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے سرکشی سے پوچھا۔ عباس نے ایک لمحے کو بغور اس کا چہرہ نظروں سے جانچا۔ سفید گلابی مائل حسین و دل فریب نقوش سے سجا ساحرانہ مکھڑا، دلکش سراپا، متناسب زہد و شکن۔ تو بہرحال ایک پتا میرے ہاتھ میں ہے، اس کارڈ کو کسی وقت بھی استعمال کر سکتا ہوں۔
اس کے بے رحم لہجے میں چھپے تنبیہ اور دھمکی لمحوں میں زمل کو زیر کر گئی۔ وہ اس کی عجب طرح کی سختی، جہراں پن، چھلکاتی نظروں کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ وہ بے بس ضرور ہو گئی تھی، مگر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کا دل اس کے خلاف نفرت اور جذبوں سے لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اس کاغذی بندھن سے چھٹکارا چاہتی تھی، اس کے درست مزاجی اور بے مہری سے لمحہ لمحہ سلگاتی تھی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ گاؤں سے اس دن ٹیلی گرام موصول ہوا جب شہزاد صاحب کو لندن روانہ ہوئے محض 21 گھنٹے ہوئے تھے۔ ثریا بیگم کے پیرس کے لیے ٹکٹ آئی رکھے تھے۔ شام کو ان کی فلائٹ تھی۔ ان کا مسز آفریدی کے ہمراہ ایک ہفتہ رہ کر شاپنگ کرنے کا پروگرام تھا۔ عبدالودود صاحب کی طبیعت سخت خراب تھی، ان کی حالت نازک تھی، اور انہوں نے جائیداد وغیرہ کے بٹوارے کے سلسلے میں کاغذات سونپنے کے لیے ان لوگوں کو بلوایا تھا۔ محض عبدالودود صاحب کی بیماری ہوتی تو شاید ثریا بیگم پرواہ نہ کرتی، مگر اس کے ساتھ ساتھ زمین جائیداد کے کاغذات کا بھی تو معاملہ تھا، سو وہ بادلے ناخواستہ زرمل کو بھیجنے پر آمادہ ہو گئی۔ شہزاد کا اتنی جلدی لندن سے واپس آنا مشکل تھا، اور وہ بھی پیرس کی فلائٹ مس نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے میں زرمل ہی بچتی تھی، مگر اسے بھیجنے کا مسئلہ تھا۔ اس نے تو کبھی اپنے ہوش میں گاؤں کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی عمر کا زیادہ تر حصہ تو باہر گزرا تھا۔ اتفاق سے کبرا خانم کا فون آ گیا۔ وہ آج ہی صبیحہ کو لے کر شہر آئی تھی۔ صبیحہ کا پرچہ تھا، 2-3 ہفتے قبل گاؤں چلی گئی تھی۔ کبرا سسر کی مزاج پرسی کے بعد بیٹی کو شہر چھوڑنے آئی تھی، پھر عباس کو بھی اطلاع دینا تھی۔ ثریا بہن، عباس بھی تھوڑی دیر بعد یونیورسٹی سے آ کر جانے کے لیے نکل رہا ہے۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ذری بیٹی کو اس کے ساتھ روانہ کر دیں۔ عام حالات میں ثریا بیگم مر کر بھی گوارہ نہ کرتی، مگر ایک مجبوری تھی، سو راضی ہو گئی۔ زرمل کو پتہ چلا تو خاصا واویلا مچایا۔ خوب بسوری کہ اکیلے نہیں جا سکتی، بور ہو جاؤں گی، یہ وہ۔ میری جان، 1 آدھ دن کی تو بات ہے، بس حاضری ہو جائے گی، ورنہ تمہیں پتہ ہے ساری عمر تانا ملتا رہے گا۔ قریب المرگ سسر کو اطلاع پر بھی پوچھنے نہیں آئی۔ تمہیں کیا پتہ، یہ خاندان والے تو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ پھر تمہارے پاپا کے حصے کی خاصی جائیداد اور زمینیں بھی ہیں، ان کے کاغذات کی وصولی ضروری ہے۔ کیا خبر کل کلاں تمہارے تایا اور چاچا وغیرہ قابض ہو بیٹھے۔ ہم تو کبھی بھولے سے بھی ادھر نہیں گئے، وہ آرام سے سب سنبھال لیں گے۔ یوں اسے جانا پڑا۔ عباس قطعاً راضی نہیں تھا، مگر دادا جان کی حالت کے پیش نظر اور کبرا کے سمجھانے بجھانے پر بمشکل اسے ساتھ لے جانے پر آمادہ ہوا تھا۔ اوپر سے اس کے نخرے اور تنتنا دیکھ کر اس کی جھنجھلاہٹ اور کوفت سوا تر ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے بھائی، اس طرح کیا دیکھ رہی ہیں آنکھیں پھاڑ کے؟ خواہ جھنجھلاہٹ اور جھلاہٹ کا مظاہرہ کر بیٹھا تھا۔ اس نے جیسے بہت سہم کر ہراساں نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ میرا مراقبہ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اس کو سوچ بچار تفکر میں ڈوبا دیکھ کر برہم ہوا تھا۔ جائیں، جا کر سو جائیں بستر پر، اس نے اپنی جھلاہٹ ضبط کرتے تحکمانہ کہا۔ اور آپ؟ اس کا دل اس سمے اس بری طرح دھڑک رہا تھا کہ جسم کے روئیں روئیں میں جیسے یہ دھک دھک دوڑ گئی تھی، پلکیں جھکی ہوئی تھیں، لہجے میں ایک نامعلوم سی پست سی کیفیت در آئی تھی۔ میں بھی کچھ کرتا ہوں، فی الحال آپ تو نپٹے نا۔ پھر وہ آگے بڑھا، درمیانی میز ایک طرف کھسکائی، پلنگ کے اوپر پڑی رنگین چادر کھسکائی۔ 2-3 کھیس تہ در تہ بچھائے ہوئے تھے۔ اس نے 2 کھیس الگ کر کے پلنگ پر دوبارہ سے چادر ڈال کر رضائی درست کی۔ پھر میز ہٹا کر خالی ہو جانے والی جگہ پر ایک کھیس بچھایا، تکیہ ایک طرف جما کر کچھ سوچ کر کرسی کی پشت پر پڑی جیکٹ دوبارہ اٹھا کر پہن لی۔ دوسرا کھیس ٹانگوں پر پھیلا کر اچھی طرح جسم اطراف سے لپیٹ کر دوسرے لمحے اپنے زمینی بستر پر استراحت فرما رہا تھا۔ دم بخود سے لب بستہ کھڑی ساری کاروائی دیکھ رہی تھی۔ کھڑے کھڑے رات نہیں گزرنے والی، ابھی لمبا سفر باقی ہے، موڈ نہیں ہے تو بھی سو جائیں۔ روشنی تنگ کر رہی ہے تو بلب بجھا دیں، بیکار خدشات کو دل میں جگہ نہ دیں۔ نفس پہ سواری کرنا مشکل صحیح، مگر ایسا ناممکن بھی نہیں، اور میں نے اس کو کبھی بھی موزور ہونے نہیں دیا۔ آپ بے فکر رہیں، میں اس وقت حالت جنگ میں بالکل نہیں ہوں۔ منزل تک بحفاظت پہنچنے تک آپ کی جان و آبرو میری ذمہ داری ہے۔ ناخوشگواری صحیح، مگر بہرحال مجھ پہ عائد کر دی گئی ہے، اور پھر میں بدعہد اور خائن نہیں ہوں۔ بے تاثر انداز میں کہہ کر سائڈ کی طرف کروٹ بدل کر کھیس تان کے سر کے نیچے دباتے جیسے قلعہ بند ہو گیا تھا۔ گم سم سے انداز میں تنے ہوئے سفید کھیس پر خالی خالی نظریں جمائے اس کے بولے گئے الفاظ پر غور کرتے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے سوچتے قدموں سے وہ قدرے ہچکچاہٹ کے بعد پلنگ تک آئی۔ جوتے اتار کر بہت سوچ بچار تذبذب کے بعد ٹانگیں اوپر کر کے پلنگ کی چھوٹی سی پشت سے ٹیک لگا کے شنیل کی بھاری رضائی
اپنی طرف سرکا کر اٹھتے ہوئے درزیدہ نظروں سے کمرے کے کونے میں زمین پر پڑے سفید کھیس میں چھپے اس وجود کو دیکھا۔ وہ اپنی جگہ بہت متعجب اور حیران پریشان تھی، جیسے یقین بے یقینی کے گرداب میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ کتنی دیر تو اپنی حفاظت کے خیال سے شعوری طور پر خود کو بیدار رکھنے کی صحیح کرتی رہی، پھر دبیز نواڑی پلنگ اور گرم بھاری مخملی رضائی نے دن بھر کے تھکے جسم کو اپنی پرحدت پناہ بخش کر نیند کے آغوش میں دھکیل دیا۔ اس کی نیند بہت ڈسٹرب تھی، کتنی بار رات میں ٹوٹی، ہر بار بے اختیارانہ اس کی نگاہ پہلے اپنے بائیں جانب خالی پہلو پر، پھر اس سفید کھیس کے تنے ہوئے خیمے پر جا ٹکتی تھی جہاں کسی قسم کی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ بالآخر صبح فجر کی اذانوں کے بعد دوبارہ بیدار ہو گئی۔ اس وقت وہ مکمل طور پر ہوش و حواس میں تھی۔ دور کہیں سے دودھ بلونے، مویشیوں کے ڈکرانے اور مرغے مرغیوں کے شور مچانے کی آوازیں کان میں پڑ رہی تھیں۔ تھکے ہوئے بوجھل جسم کا ڈھیلا پن دور کرنے کے لیے ایک بھرپور انگڑائی لے کر بستر سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے پشت پر کھلنے والی کھڑکی کا پٹ ذرا سا وا کر کے باہر جھانکا۔ رات کا طوفان تھم چکا تھا، آسمان پرسکون تھا، دور افق سے سحر نمودار ہونے کے آثار ہویدا تھے۔ ہوا میں البتہ موسم سرما کی بھرپور خنکی اور نمی تھی۔ اس نے آہستہ سے کھڑکی دوبارہ بند کر دی اور کندھوں پر پریشان سلکی گھنے آبشار جیسے بالوں کو ایک ہاتھ سے سمیٹتے بستر سے نیچے اتر آئی۔ اس کی نگاہ سوئے ہوئے عباس پر جا پڑی۔ رات کے کسی پہر کروٹ بدلنے سے منہ پر لپٹا ہوا کھیس تھوڑا سا سرک گیا تھا۔ اس کا خوابیدہ چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ حد درجہ متانت، ٹھہراؤ، بے نیازی کے تاثرات رقم تھے، یوں جیسے سارا زمانہ اس کی ٹھوکروں میں ہو، خود میں مگن رہنے والا مست سا بے پرواہ خود اعتماد انداز۔ اس قدر برفیلے سرد موسم میں اتنی ٹھنڈی زمین پر اس نے محض ایک ہلکے سے کھیس میں لپیٹ کر رات گزاری تھی۔ اس کے آرام کے لیے خود تکلیف برداشت کی تھی۔ زرمل کے احساسات عجیب تر ہو رہے تھے۔ اس قدر بھیانک، ہولناک، طوفانی رات کے اس درجہ سکون سے گزر جانے کا اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ کیا کوئی اس درجہ ضبط نفس، ثابت قدمی کا مظاہرہ کر سکتا ہے؟ مما کے پرزور انداز میں کیے جانے والے انکشافات میں سے کتنی باطل ثابت ہو گئے تھے۔ حوث گیری، نفس پرستی کا معمولی سا مظاہرہ تو کجا، اس نے تو ایسی ویسی نظر سے دیکھنا بھی جیسے خود پہ حرام سمجھ لیا تھا۔ بے اختیار ہی وہ اس کے قریب چلی آئی۔ سنیے، جانے کن جذبوں میں گھر کر وہ آہستہ سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے جھنجھوڑتے ہوئے سے جگانے لگی۔ کچھ ساتھ بعد اس نے بالآخر آنکھیں کھولتی۔ نظریں سیدھی خود پہ جھکی زرمل پر پڑیں جو اس کے بیدار ہونے کی منتظر تھی۔ ایک لمحے کو دونوں کی نظریں ملی۔ عباس کی نیند کے خمار سے سرخ ہوتی سیاہ کشادہ چمکدار آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ اس کی پلکیں بے اختیار جھکتی چلی گئیں۔ ان سرخ ڈوروں والی مخمور آنکھوں کی تپش زرمل کو عجیب طرح سے آنچ دینے لگی تھی۔ میں یہ کہہ رہی تھی، وہ بلا وجہ ہکلا گئی۔ آپ ادھر پلنگ پر سو جائیں، میں نیند پوری کر چکی ہوں۔ نگاہ کترا کر کھڑی ہو گئی۔ اب تو صبح ہونے والی ہے، وہ کسلمندی سے اٹھ بیٹھا۔ پھر بھی سورج نکلنے میں ابھی خاصا وقت ہے۔ اس کے لہجے کی حلاوت اور اپنائیت آمیز فکر مندی عباس کے لیے خاصی حیران کن تھی۔ اس نے زیادہ تجسس نہیں کیا، سردی کے مارے ساری رات کی اکڑی برف ہوتی ٹانگیں سمیٹتے ہوئے اٹھ کر بستر پر چلایا اور صبح دن چڑھے تک سوتا رہا۔ غلام رسول اس دوران اپنے کسی جاننے والے موٹر مکینک کو بلا لایا تھا، جس نے گاڑی کا انجر پنجر چیک کر کے اسے فٹ فاٹ کرنے کے بعد اوکے کر دیا۔ ماسی کے بھرپور اصرار کے باوجود پھر دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے عباس عجلت میں اس کو ساتھ لے کر نکل پڑا تھا۔ ابھی خاصا لمبا راستہ پڑا تھا، شکر تھا ہر شے معمول پر تھی۔ موسم کی جنوں خیزی بھی ختم ہو گئی تھی اور گاڑی بھی ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی۔ دوپہر سے کچھ پہلے وہ لوگ ہڑپا پہنچے اور اس سے آگے تقریباً 4-5 میل شمال مغرب کی جانب موزہ دادو سہو کا گاؤں تھا۔ اس کے بالکل مغرب میں تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے راوی ٹھاٹھے مارتا ہوا گزرتا تھا۔ گاؤں کے مشرق میں ایک بہت بڑا جنگل تھا جو شیشم، سفیدے، کیکر اور سنبل کے درختوں سے بھرا پڑا تھا۔ جنگل سے فاختہ، بٹیر اور تیتروں کے چہچہانے کی آوازیں دور سے کان میں پڑ جاتی تھی۔ جنگل سے کچھ فاصلے پر مچھلی فارم تھا، ایک ڈیری فارم بھی موجود تھا۔ دونوں فارم دادا جان کی ملکیت تھے۔ گندم، جو، مکئی اور گنے کی تاحد نظر پھیلی سرسبز فصلیں نگاہ کو تراوٹ بخشتی تھی۔ گاڑی نیم پختہ سڑک پر چلتی ایک سرخ اینٹوں سے بنے وسیع و عریض مکان کے آگے جا رکی، جہاں نیلی سوزوکی کی آمد سے ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ سبھی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کو بے قرار تھے اور یہ چیز اس کے لیے خاصی حیران کن تھی۔
عباس تو خیر ان کا اپنا تھا، ان میں سے تھا، یہیں پلا بڑا تھا، مگر جس طرح وہ سب لوگ بلا تفریق اس کو باری باری گلے لگا کر محبت اپنائیت کا مظاہرہ کر رہے تھے اور بڑے اشتیاق و چاہت سے شہزاد و ثریا کا حال چال دریافت کر رہے تھے، وہ ان کی اعلیٰ ظرفی کی قائل سے ہونے لگی۔ اسے بوڑھے لوگوں کی قربت سے عجیب بیزاری اور کوفت ہوتی تھی، انہیں کمپنی دینا اسے ہمیشہ جھلاہٹ میں مطلع کر دیا کرتا تھا، مگر جب عبد الودود کے شفیق سینے سے لگی تو جانے کیوں اس کا دل بھر آیا، ان کے قرب میں عجیب طرح کے تحفظ پناہ کا احساس ہو رہا تھا۔ بلا تکلف ان کے پلنگ کے سرہانے ان کے پاس بیٹھ گئی، وہ اسے چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ زری کے لیے اس کے کمرے میں بستر بچھا اور کھانے کے بعد اسے آرام کرنا ہوگا، جانے وہ کیسی اس کی بے خواب آنکھوں کی کیفیت پڑھ گئے تھے۔ اس نے تشکر سے ان کی طرف دیکھا تھا، ساری رات آنکھ مچولی میں گزر گئی تھی، اسے واقعی شدت سے نیند کی طلب ہو رہی تھی۔ کھانا کھا کر اپنی چچا زاد کا زنزافیہ کی رہنمائی میں ایک صاف ستھرے کمرے میں پہنچا دی گئی۔ خوبصورت سا گدے دار فارم کا بیڈ، کھڑکیوں پر ہلکے نیلے رنگ کے پردے تھے، دیواروں کا رنگ ہلکا سبزی مائل تھا، جبکہ فرش سرخ اینٹوں پر مشتمل تھا۔ ایک کونے میں آتش دان دہک رہا تھا، گو کہ کمرہ اس کے سٹینڈرڈ کا تو نہیں تھا، پھر بھی بہرحال اسے خاصا دلچسپ اور آرام دہ محسوس ہوا۔ بستر پر سوئی تو پھر رات کی خبر لائی۔ دادا جان کی حالت خاصی سنبھل گئی تھی۔ دوسرے دن ناشتے کے بعد وہ رافیہ کے ساتھ اپنی نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 تائیوں اور چچی صاحبان کے پورشنز میں گئی۔ ہر جگہ اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ جس چیز نے زرمل کی حیرت سے واتر کی وہ ان خواتین کا آپس میں حسن سلوک، خیر خواہی پر مبنی جذبات تھے۔ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی سوتن ہے۔ تیرے میرے بچوں کی تفریق بھی نہیں تھی، ایک دوسرے کے بچوں کا، ایک دوسرے کے مفاد کا ایک دوسرے سے بڑھ کر خیال رکھا جاتا تھا۔ وہ اس مثالی سلوک پر انگشتے بدندہ رہ گئی۔ اسے کہیں سے بھی زبردستی مارے باندھے کے حبس زدہ بدصورت رشتوں کی جھلک نہیں ملی تھی، جس کے متعلق مما بڑے وثوق سے انکشاف کیا کرتی تھیں۔ عباس کبرا کا بیٹا تھا، اس کی تینوں مائیں کبرا سے بڑھ کر اس کا خیال رکھتی تھیں۔ شام کو وہ گاؤں کا چھوٹا سا چکر لگا کر واپس آئی تو عباس کو نہ پا کر عافیہ سے پوچھ بیٹھی، وہ کہاں ہے؟ نہ جانے کیوں اس کا نام لبوں پر لاتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ یہ بڑی انوکھی قسم کی طلسمی سی جھجک تھی جو خود بخود اس پہ طاری ہو رہی تھی۔ کون؟ رافیہ نے یوں ہی شرارت سے ہنستے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ عباس۔ اسے اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کی طبیعت کیسی ہے؟ اس علم میں سفید براق شلوار قمیض میں وہ ادھر آتا دکھائی دیا۔ لو جی، وہ خود ہی آ گئے ہیں۔ بھائی عباس، بھابھی آپ کو یاد کر رہی تھی، آپ کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اس کے خاصے لیے دیے سنجیدہ مصروف سے انداز کے باعث سبھی اس سے فالتو بات کرنے یا بلا وجہ بے تکلف ہونے سے گریز کرتے تھے۔ سعید کے آتے ہی رافیہ میدان چھوڑ کے رفو چکر ہو گئی۔ میں یہ پوچھنے آیا تھا کہ آپ کی تیاری مکمل ہے؟ میں کل صبح نکلتا ہوں، دادا جان کی حالت خاصی سنبھل چکی ہے، ایمرجنسی لیو پر آیا ہوں، کل مجھے لازمی شہر پہنچنا ہے۔ پشت پر ہاتھ باندھے بڑی شاہانہ چال چلتے ہوئے اس کے مقابل آ کر اپنے مخصوص بے نیاز بے اتنا انداز میں پوچھ رہا تھا۔ رافیہ کی لطیف سی لفظی چھیڑ چھاڑ نے اس کے یخ بستہ ساکت جذبات کی جھیل میں چندہ ارتعاش نہیں ڈالا تھا۔ مکمل انجان بن جانے کا فن اسے بڑی اچھی طرح آتا تھا۔ دادا جان نے صبح ہی تو زرمل کے ہاتھ تھپ تھپاتے فرمائش کی تھی، بڑی مدت بعد تمہاری شکل میں اپنے شہزاد کی قربت محسوس کی ہے۔ بچے ابھی تم نے جانا نہیں ہے، میں کچھ عرصہ تمہیں یہاں چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہوں، اس آنگن میں۔ اور سچی بات یہ تھی کہ اس کا دل بھی لگ گیا تھا۔ یہ جگہ اسے بہت دلچسپ سی، پرتجسس، پرسکون محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی بہت کچھ دریافت کرنا باقی رہتا تھا۔ میں کچھ دن ابھی یہاں رہنا چاہوں گی۔ وہ نظریں اپنے ناخنوں پر جمائے یوں ہی ادھر ادھر دیکھتے جواباً گویا ہوئی تھی۔ اچھا۔ اس کے اس درجہ غیر متوقع رد عمل پر عباس کا متعجب ہونا تو فطری تھا۔ چلو اچھی بات ہے، اس ذمہ داری سے تو نجات ملی۔ وہ اپنے مخصوص رکھائی لیے ہوئے انداز میں کہہ کر جانے کو مڑا تھا۔ سنیے، اس نے بلا ارادہ پکار لیا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جانے کیوں اس سے بات کرتے ہوئے اسے پلکیں اٹھانا، لہجہ بلند رکھنا دشوار تک محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ خوف کا عالم طاری ہونے کے باوجود دل میں اس کے لیے شدید غم و غصہ بھڑکتا رہتا تھا، مگر اب جیسے اسے اپنے بلا اجازت شور مچاتے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالنا محال ہو رہا تھا۔ میری طبیعت کو کیا ہوا؟ پلٹ کر حد درجہ تحیر سے استفسار کر رہا تھا۔ اس نے اضطراب کے عالم میں اپنے ہاتھ مسلنے شروع کر دیے۔
गर्दन हनूस झुकी हुई थी। आप कल खासे बेआराम रहे थे, सही तरह नींद भी नहीं ले सके, इसलिए मैंने समझा कि वो यूं ही चुप हो गई। बेफिक्र रहें, देहाती लोग इस दर्जा नाजुक मिजाज नहीं हुआ करते। ज़रा हवा छूने पर बिस्तर संभाल लें। इस तरह की छोटी मोटी बेआरामियाँ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ती। हाँ, अब जैसे नाजुक तबे लोगों को अलबत्ता एहतियात की ज़रूरत है। तंज के तीर बरसा कर चलता बना। वो अफसोस ज़्यादा नज़रों से इसकी पोछ तकती रह गई। कभी इसका गुरेज, तान व तशना इस पर इतना शौक नहीं गुजरा था। दिल की दुनिया क्या बदली थी, हर एहसास निखर गया था। फिर एक हफ्ता जो इसने गांव में गुजारा, इसने मम्मा के सिखाए पढ़ाए हर सबक की नफ़ी कर डाली। इसे कहीं से भी इस खाके की झलक नज़र नहीं आई जो मम्मा ने गांव वालों और ख़ुसूसन अपने ख़ानदान के बारे में खींच रखा था। ठीक है, हाई सोसाइटी में मूव करने के अदब आदाब से नाशना थे, मगर ये कौन सी इतनी बड़ी खामी थी। इनमें इंसानियत, सिला रहमी, खुश दिली, खुश मिजाजी और एक दूसरे के मफाद व मसाइल में ताउन के अमली इजहार का किस कदर सलीका मौजूद था। वो कीमती कपड़ों, आला दर्जे के सामान तायुश के इस्तेमाल से नावाकिफ़ थे, मगर करीना, सफाई और नफासत ने इस ऐप को बहुत खूबसूरती से छुपा लिया था। इन्हें लगी लिपटे नहीं आती थी, खुशामद नहीं करते थे, बेदरेक मुंह पे बात करते थे, मगर इस रख रखाव से कि दुश्मन का दिल भी ना दुखे। दुख देकर मसीहाई करने का हुनर भी बखूबी आता था। उन्होंने 3-3, 4-4 शादियाँ रचा रखी थीं, तो क्या फ़र्क पड़ा था। इतने बड़े ख़ानदान में मिसाली यगानगत भाईचारे के इजहार ने इसकी कमज़ोरी पर भी पर्दा डाल दिया था। एक हफ्ते बाद अब्बास वापस लौटा तो इसको रूबरू पाकर जरमल के चेहरे पर जो बेसाख्ता रंग बिखरे थे, इसने अब्बास के साथ साथ खुद जरमल को भी हैरानी में मुब्तला कर दिया था। अब्बास के साथ कुबरा, सबीहा, अयाज और सरमद भी थे। मुझे तो जब भाई ने बताया कि आप गांव में हैं तो दिल चाहा उड़ के पहुँच जाऊँ। पेपर्स गुजारने मुश्किल हो रहे थे। बहुत शौक था अपनी भाभी से मिलने, उन्हें देखने, उनसे बातें करने का। सबीहा एक बेख्तियाराना वालहाना पन से इससे लिपट गई थी। जोश मसरत से इसके रुखसार तिमतिमा रहे थे। आप तो अम्मी के खींचे गए नक्शे से भी कहीं ज़्यादा हसीन हैं। उफ़, क्या बताऊँ, कितनी खुशी हो रही है आपको यहाँ देखकर। हम लोग तो तरस कर रह गए थे आपको अपने दरमियान देखने को। सबीहा अपने बड़े भाई के बरक्स खासी बातोनी और सादा मिजाज साबित हो रही थी। कुबरा खानम का तो बस नहीं चल रहा था कि इसे कलेजे में भर लेती। इसे अपने आंगन में इतने खुशबाश, मसरूफ़, मगन अंदाज में फिरते देखकर एक ठंडक सी दिल में उतर गई थी। आपको पता है, कल हज़रत फ़ाज़िल साहू का मेला लगेगा। मैं इसीलिए इम्तहान देकर बेकरार होकर भागी आई हूँ। अयाज और सरमत तो कितने दिनों से बेताब हो रहे थे। सबीहा खिलखिलाते हुए शादाब लहजे में बता रही थी। मेले में क्या होता है? इसने इस दर्जा सादगी से पूछा। सबीहा के साथ साथ कुबरा को भी हंसी आ गई। हंसने की क्या बात है भाई, भाभी क्या जाने मेला किस बला का नाम है। सारी ज़िंदगी मुल्क से बाहर गुजारी है। अयाज ने झट से भाभी की हिमायत की थी। यहाँ गांव में हज़रत फ़ाज़िल साहू का मज़ार है। मेले वाले दिन मज़ार के आसपास खूब दुकानें सजती हैं, मिठाई, कपड़े, खिलौनों, टॉफ़ियों वगैरह की। इसके अलावा सर्कस, थिएटर भी लगता है। किस्म किस्म के झूले भी मौजूद होते हैं। इस मेले में बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन सभी खुश होकर शिरकत करते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। कुबरा ने सारी तफसील बहू को समझा दी। फिर तो मैं भी देखने चलूँगी। इसके अंदर बच्चों का से इश्तियाक उमड़ आया। हाँ ज़रूर बच्चे। कुबरा खुश होकर इसके बालों पर हाथ फेरने लगी। अच्छा, कल की कल देखी जाएगी। फ़िलहाल ज़री भाभी को हमारे हवाले कर दें। हम लोग जंगल में शिकार करने चलेंगे शाम को। क्यों भाभी? शिकार का तो इसे भी बहुत शौक़ था। हाँ, मैं तुम लोगों के हमरा जाऊँगी। अयाज की तजवीज़ पर इसने फ़ौरन साथ कर लिया। दरिया पर चलेंगी भाभी? यहाँ से कुछ फासले पर सकरावा बहता है, जिससे बारशन भी कहा जाता है। बहुत मज़ा आएगा। सरमद ने अपनी पसंद की जगह का इंतखाब किया था। ओहो, क्या तुम लोगों ने बच्ची को वक्ता डाल रखा है। कुबरा को जरमल के लम्हा बलम्हा बिगड़ते बनते मूड की खबर थी। सब पेशबंदी के तौर पर बच्चों को डांटने लगी। भाभी जो हुई हमारी, और वो जवाब में बेसाख्ता मुस्कुराती। अब्बास के चेहरे पर हैरत के बादल मंडलाने लगे। भाभी कहकर मुखातिब करने पर कतई नहीं झल्लाई थी। चेहरे पर दबी दबी दिलचस्प सी मुस्कुराहट थी और आंखों में अपनायत आमेज़ नरमी की वाज़ेह चमक। ऐसा तगय्युर क्यों कर नमूदार हो सकता है? खासा उलझ सा गया था। आपकी वालदा साहिबा का पैगाम मिला है। उन्होंने फ़ौरी तौर पर आपको राब्ता करने की ताकीद की है। शाम में जब वो अयाज के साथ जंगल में बुटेर, तीतर, फाख्ताओं के शिकार के शौक़ में रवाना हो रही थी तो इसी दौरान अब्बास ने इधर आकर अपने मखसूस सल्त से अंदाज में इत्तला दी। फ़ोन गांव तक नहीं पहुंचा था। ज़रूरी इत्तला के लिए नज़दीकी कस्बे में मौजूद छोटे चचा के जनरल स्टोर का नंबर काम आता था।
بیٹی اگر تمہارا دل زیادہ اداس نہیں ہو رہا تو بقرعید ہمارے یہاں کر کے چلی جانا. شہزاد بھائی ثریا بہن بھی اگر راضی ہو جائیں یہاں آ کر قربانی دینے کے لیے تو تمہارے دادا جان اپنی پسند کی خوشی دیکھ لیں گے. جب وہ کبرا کی اصرار پر اسے نزدیکی قصبے ماں سے فون پر بات کروانے کے لیے ہمراہ لے جانے پر تیار ہوا تو چلتے چلتے کبرا نے بڑی چاہ اور آرزومندانہ انداز میں اس سے جیسے اشتیاق آمیز التجا کی تھی. زری. ماما نے سلام دعا کے بعد چھوٹے قطرے ناخوشگوار سے بے تاب لہجے میں پوچھ ڈالا تھا. بھائی کہاں رہ گئی تم؟ مجھے پیرس سے آئے ہوئے بھی 3 دن گزر گئے. تم ابھی تک وہیں ہو؟ اس حب زدہ ماحول میں وہ حد درجہ متحیر سے استفسار کر رہی تھی. ان تنگ نظر لوگوں میں مما کی حیرت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. ایسی کوئی بات نہیں ہے مما. اسے پہلی مرتبہ ماں کا انداز انسلٹنگ غیر منصفانہ سا لگا تھا. میں یہاں ٹھیک ٹھاک انجوائے کر رہی ہوں. آپ کو بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ میں یہ عید یہیں سب کزنس کے ساتھ دادا جان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں. اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکلے تھے گویا مما کے اعصاب پر کوئی طاقتور بم پھٹا تھا. واٹ؟ تم ہوش میں تو ہو زری؟ ان کا استجابی انداز یک بیک بھڑک کر شرر بار ہو گیا. پھر حسب سابق رفع شر کے لیے پچھلے لیکچرز دہراتی رہی جنہیں وہ بے تاثر سے انداز میں سنتی رہی. وہ سب تو ٹھیک ہے مگر کچھ چینج بھی ہونا چاہیے لائف میں. پہلی بار ان سے اختلاف رائے کرتے قدرے الجھ کر گویا ہوئی تھی. آپ لوگ بھلا کیوں نہیں یہاں آ سکتے؟ بیکار باتیں مت کرو زرمل. انہوں نے برہم ہو کر ڈانٹا. اس 1 ہفتے میں تمہیں سب اگلا پچھلا بھول کیا؟ میں اسی لیے نہیں چاہتی تھی ان لوگوں سے میل ملاپ بڑھانا. میٹھی میٹھی باتیں کر کے لبھا لیا. آ گئی نا آخر تم ان کے جال میں. ان کے لہجے میں نمایاں تلخی تھی. فار گاڈ سیک ماما. وہ چڑ سی گئی. آپ کو میری اتنی سی خوشی منظور نہیں؟ وہ ناراض سے انداز میں بسوری. ادھر کچھ اثر نہیں ہوا. میں اچھی طرح سمجھ رہی ہوں تمہاری اس خوشی کے پیچھے کیا خواہش چھپی ہوئی ہے. ایسی بچی بھی نہیں ہوں. دانت پیس کر جواباً قہر آلود لہجے میں بولی تھی. خفت سے زرمل کا چہرہ سرخ پڑ گیا. بہرحال ہم لوگ عید پر گاؤں نہیں آ رہے. تمہاری مرضی ہے. اب ہمارے بغیر عید کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے. اگر واپسی کا موڈ ہوا تو اطلاع کر دینا. میں ڈرائیور بھیجوا دوں گی. انہوں نے بے لچک سے انداز میں کہہ کر فون رکھ دیا. زرمل گم سم سے انداز میں فون ہاتھ میں پکڑے کھڑی رہ گئی. اس سے کچھ فاصلے پر کرسی پر بیٹھا عباس اس کی آواز کے اتار چڑھاؤ چہرے کے تاثرات بخوبی ملاحظہ کر سکتا تھا. وہ ساری گفتگو سن چکا تھا. دل ہی دل میں حد درجہ متعجب بھی تھا. تاہم استفسار کرنا اس کی عادت میں شامل نہیں تھا. اسی مخصوص بے مہر انداز میں اٹھ کھڑا ہوا. آپ بقرعید کے بعد لاہور چلیں گے کیا؟ کبرا کی ہدایت کے مطابق قصبے سے فون کروا کر وہ اسے جنگل چھوڑنے جا رہا تھا جہاں ایاز لوگ پہلے سے موجود تھے. راستے میں زرمل نے یوں ہی سناٹا توڑنے کو گردن موڑ کر اس کے سپاٹ تاثرات سے مزین چہرے پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈال کر مدھم سے لہجے میں پوچھ ڈالا. یا کہاں؟ اس کے لہجے میں تلخی تھی. ظاہر لاہوری جانا ہے. زرمل اس کے مخصوص عقل کھرے تمسخرانہ کاٹ لینے والے لہجے پر باہر دیکھنے لگی. ان کے دماغ میں صبیحہ کی باتیں گونج رہی تھیں جو دوپہر کو اس کے ہمراہ ڈیری فارم میں قربانی کے جانور دیکھنے کے لیے روانہ ہوتے ہوئے کی تھی. وہ بظاہر بہت کھلنڈری شوخ طبع نظر آتی تھی مگر اس کی ذہنی اپروچ اپنے بھائی سے بہت میل کھاتی تھی. ہو بہو وہی گہرائی حقیقت پسندی اور ٹھوس پن لیے ہوئے. ہم لوگ تبدیلی چاہتے ہیں بھابھی. بتدریج جو چیز اچانک ہو جائے اس کی بقا کی میعاد بہت محدود ہو جایا کرتی ہے. کوئی واقعہ ایک دم نہیں ہوا کرتا. آپ نے 9 دولتیوں کو دیکھا ہوگا. بے صبرے بے تاب کم فہم دور سے ہی ان کے راز فاش ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اوقات کھل جاتی ہے. ہمیں کوئی جلدی نہیں. ایک یقین و اطمینان کسی کیفیت میں بتدریج آگہی پانے کا عمل ہمیں اچھا لگتا ہے. دیکھیے ضروری نہیں کہ انتہا ہمیشہ خرابی کی ضمانت کہلائے اور ہم مزید کھوجے بغیر اس کو جوں کا توں چھوڑ کر چل نکلیں. بھائی درمیانی راستہ بھی تو اختیار کیا جا سکتا ہے نا. اس انتہا کو ارتقاء کے عمل سے متوازن بنا کے قابل قبول حالت میں بھی تو لایا جا سکتا ہے. نہ گاؤں کے گھٹے دبے ماحول میں کچھ خرابی ہوتی ہے نہ شہروں کے بے باکی تیز رفتاری سے قابل مذمت ہوتی ہے. حالانکہ درمیان میں پل بنا کے رابطہ رشتہ بحال بھی تو رکھا جا سکتا ہے اور یہ پل بنانے کا کام عباس بھائی کی سرگردگی میں ہم لوگوں نے شروع کر دیا ہے. بھائی شہروں کی بے باکی جہاں پسندی نہ لو. وہاں کی تعلیم و تہذیب وقت کی اہمیت لے لو.
سنیے، آپ کے یہاں اس قدر شادیاں کرنے کا رواج کیوں ہے؟ اس کے ایک دم بول پڑنے پر عباس نے یوں ہی نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے پست سے ہتھیار پھینک دینے والی کیفیت نے عباس کو اچنبے میں ڈال دیا۔ اس سوال کا جواب دینا کچھ ایسا ضروری بھی نہیں۔ سر جھٹک کر ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لہجے میں وہی بے نیازی، سرد پن اور خشکی۔ لب کاٹ کر رہ گئی۔ اگر دے دیں گے تو مجھ پہ احسان ہی ہوگا۔ وہ اپنا آف ہوتا موڈ چھپا نہیں سکی۔ ناراض سے انداز میں ایک شاکی نگاہ اس پر ڈال کر منہ بنا کر گویا ہوئی۔ ایک تو صاحب کی انا کے بنڈل ختم نہیں ہوتے، کوفت زدہ سی سوچ رہی تھی، اور اگر نہ دوں تو؟ جب سے اس نے نخوت، تنفر، غصے کے ہتھیار استعمال کرنے پر خود ساختہ پابندی لگائی تھی، اس کو زچ کرنے میں عباس کے غالباً کسی حص کو خاصی تسکین پہنچ رہی تھی۔ تو ابھی میں آپ کا کیا بگاڑ لوں گی؟ اس کے اڑیل لہجے پر تھکے تھکے انداز میں کہہ کر اس نے سیٹ کی پوچھ سے ٹیک لگا لی۔ بھائی اب اس درجہ غمگین ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کے ڈھیلے ڈھالے انداز پر یوں ہی ہلکے پھلکے انداز میں کہہ بیٹھا۔ بتائے دیتے ہیں، گو کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر حوث گیر، نفس پرست سمجھتا ہے تو 1000 بار سمجھا کرے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ مجبوری نہ ہو تو خاندان سے باہر شادیاں کرنے کا رواج نہیں ہے۔ ہمارے یہاں خدا کی قدرت تھی یا تقدیر کا لکھا، آج سے بہت پہلے لڑکیوں کی شرح پیدائش لڑکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ چونکہ ایک آدھ صدی پہلے خاندان سے باہر شادی کرنے کا تصور بھی نہیں پایا جاتا تھا، اس لیے خاندان کی بہت سی لڑکیاں شادی سے محروم رہ جاتی تھیں۔ وہ تاعمر کنواری بیٹھی رہتی۔ اس مسئلے کے حل کے لیے باقی خاندانوں میں، خصوصاً قبائلی علاقوں میں، تو یہ ہوتا ہے کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے بے جوڑ شادیاں کر دی جاتی ہیں کہ 20 سالہ لڑکی کا 5 سالہ دولہا، یا پھر اس کے الٹ کر دیا جاتا ہے۔ مگر ہمارے آباء و اجداد اس رسم کے خلاف، سخت خلاف تھے۔ ایسے میں جب دادا جان کا دور آیا تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ بجائے اس کے کہ چند ایک لڑکیاں شادی شدہ زندگی کے سکھ دیکھیں، باقی کی شریک سفر میسر نہ آنے پر تاعمر حسرت و ملال سے ان کے آباد گھروں کی رونقیں دیکھتے دیکھتے سلگ سلگ کر جان کا روگ لگا لیں، یا پھر اندر کے تڑپتے جذبات سے پاگل ہو کر خودکشی کر کے نجات حاصل کر لیں۔ اس کا حقیقت پسندانہ حل یہ نکالا کہ خاندان کا مرد ایک سے زائد شادی کے قابل لڑکیوں سے یکے بعد دیگرے شادی کرے۔ اس طرح چند ایک لڑکیوں سے امتیازی سلوک کا جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا، اور کنواری رہ جانے والی لڑکیوں کی زندگیاں تباہ ہونے سے بھی بچ جائیں گی۔ خاندانی بقا مسرت کے لیے یہاں کے مردوں نے شرعی حدود کے اندر 3 یا 4 شادیاں کر رکھی ہیں۔ ہمارے یہاں خدا کا فضل ہے، نان نفقے، گھر بار کی معاشی ذمہ داری پوری طرح سے نبھا رہے ہیں۔ چاروں سے شرع کی رو سے انصاف روا رکھنے کی بھی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ کوئی سوتن یا رقیب نہیں، یہ ایک سمجھوتا ہے جس پر تمام خاندان کے مرد و زن خاندان کی یکجہتی اور خوشی کے لیے برضا و رغبت قبول کیے ہوئے ہیں۔ اب تو پھر تناسب میں کافی بہتری ہو گئی۔ پرانے زمانے میں تو اگر ایک گھر میں 2 لڑکے ہوتے تھے تو 7 لڑکیاں، مگر یہ خدا کی دین ہے۔ اوہ، بہت توجہ اور انہماک سے سنتی ہوئی زرمل اس انکشاف پر دنگ رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی دھڑا دھڑ شادیاں کرنے، خصوصاً خواتین کے آپس کے خیر خواہانہ ایک دوسرے کے بچوں سے منصفانہ سلوک کے پیچھے یہ وجہ بھی ہو سکتی۔ واقعی ان حالات میں دادا جان کا یہ فیصلہ بالکل درست تھا، ورنہ جن خاندانوں میں شادیاں باہر کرنے کا رواج نہیں ہوتا، وہاں تاعمر کنوارا رکھنے یا کم سن بچے سے بے جوڑ نکاح پڑھا دینے جیسے ظالمانہ رواج پروان چڑھائے جاتے ہیں۔ اور مما کو دیکھو، سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اس کو نفس پرستی کا نام دے ڈالا، اور مجھ میں گاؤں والوں کے خلاف اس درجہ زہر بھر دیا تاکہ ہم پلٹ نہ سکیں۔ مچھلیوں کی مخصوص بسان نشاندہی کر رہی تھی کہ وہ لوگ فش فارم سے گزر رہے ہیں۔ سنیے، اس نے ڈرتے ڈرتے پلکیں اٹھا کر متذبذب سے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے خاصی ہچکچاہٹ کے عالم میں اسے پکارا۔ اس کے لہجے میں واضح شکست تھی جسے عباس کا نقطۂ رس ذہن فوراً محسوس کر چکا تھا۔ بے حس بنا بیٹھا رہا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جھجک کر سر جھکا کر گود میں رکھے ہاتھ مسلنے لگی۔ اپنا مفہوم سمجھانے میں کس درجہ دشواری محسوس ہو رہی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو۔ وہ پھر رک گئی۔ سابقہ تلخیاں بھلا کر موجودہ حیثیت سے تسلیم و قبول کر لیں، بدقت تمام وہ کہہ پئی تھی۔ عباس کتنی ہی دیر سکتے کسی کیفیت میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ زرمل کا سر جھکا ہوا تھا۔ محترمہ، کتنی دیر بعد بالآخر وہ بولا تو لہجے میں کسی قسم کی قبولیت کا شائبہ تک نہیں تھا۔ آپ کو زیادہ ہی جذباتی ہو گئی ہیں یہاں آ کر۔
کیا والدہ صاحبہ کے اقوال زریں بھول گئیں؟ اپنے والد صاحب کے خوابوں کو تعبیر نہ دیں گی آپ؟ اتنے بڑے بزنس مین کی اکلوتی طرح دار حسین جوان بیٹی کیا چیز نہیں ہے آپ کی مٹھی میں؟ انسانوں سمیت زہریلے انداز میں کہہ رہا تھا، میں سب کچھ فیس کر سکتی ہوں۔ تم قبولیت کی صنعت تو دے کر دیکھو، کوئی جگنو، کوئی ستارہ، کوئی دریچہ، کوئی تو ہو۔ کرب سے سوچ رہی تھی۔ پھر وہ تمام راستے کچھ نہیں بولی۔ جنگل قریب آ چکا تھا۔ ایاز و سرمد دور سے ہاتھ ہلا رہے تھے۔ وہ چپ چاپ گاڑی سے اتر گئی۔ گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ زرمل کا انداز بہت چونکا دینے والا تھا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے عباس بے ساختہ اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ اسے پروین شاکر کی نظم کون رس یاد آ رہی تھی۔ یہ جھکی جھکی آنکھیں، یہ رکا رکا لہجہ، لب پہ بار بار آ کے ٹوٹتا ہوا فکرہ، گرد میں اٹی پلکیں، دھوپ سے تپا چہرہ، سر جھکائے آیا ہے ایک عمر کا بھولا۔ سارے حرف جھوٹے ہیں، اعتبار مت کرنا، اعتبار مت کرنا۔ بقرعید پر اس نے بہت انجوائے کیا۔ اسے پہلی بار شدت سے محسوس ہوا کہ تہوار کی سچی بے پایاں خوشیاں اپنوں کے سنگ، اپنوں کے ہنستے کھلکھلاتے چہروں کے ساتھ مربوط ہوتی ہیں۔ عید کے بعد اس نے رختہ سفر باندھ لیا۔ دادا جان کی صحت کافی بہتر تھی۔ زمین کے کاغذات بنوا کر وہ کب کے اس کے سپرد کر چکے تھے۔ جانے سے ایک دن قبل انہوں نے اسے بلوایا کہ کبرا خانم، تایا جان بھی ادھر ہی تھے۔ دیکھو بچے، اب ہم عمر کی اس سٹیج پر ہیں جب انسان حکم دینے، فرمان جاری کرنے کے بجائے درخواست گزاری، التجاؤں پہ اتر آتا ہے۔ سو ہم تم سے درخواست ہی کر سکتے ہیں، خاندان کی یکجہتی کے لیے، اگر تم ہمارا برسوں پہلے کیا ہوا فیصلہ برضا و رغبت قبول کر کے ہمیں خوشی دے سکو، تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں کچھ چاہیے بھی نہیں۔ ہم نے دل پہ پتھر رکھ کے بہت صبر سے شہزاد کی جدائی برداشت کی ہے۔ تمہاری آمد، تمہاری اتنی پیاری سی نیک عادات میں ہمارے بہت سارے زخم بھرتی ہے۔ کیا تم ہمارے لیے ہماری خواہش کے پیش نظر سٹینڈ لے سکتی ہو؟ اس نے سر جھکا لیا اور پاؤں کے انگوٹھے سے فرش پر بچھی دری کا کونا مسلنے لگے۔ انہوں نے آہستہ سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ عباس اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، باہر سے پڑھ کر آیا ہے، ایک معزز پیشے سے وابستہ ہے، معاشی لحاظ سے پشت سے بھی قطعی آسودہ ہے، پھر لاہور میں اپنا ذاتی گھر بھی بنا چکا ہے، سارے معاشرتی ادب و آداب سے واقف ہے، بیوی کو بھی ظاہر ہے لاہور میں ہی رکھے گا۔ تمہیں اپنی طرف سے کسی قسم کی تکلیف دہ تبدیلی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، وہیں اسی شہر میں اسی ماحول میں رہو گی۔ ہاں دل چاہے تو ادھر کا چکر لگا لیا کرنا مہینے 2 مہینے بعد۔ عباس میں تھوڑی سی ضد اور انا ہے، مگر وہ دل کا بہت اچھا ہے، تعاون کرنے اور خیال رکھنے والا ہے۔ مگر دادا جان، وہ خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی، یہ دوسری اور تیسری شادی بھی کریں گے کیا؟ وہ جس طرح سراسیما ہو کر بے ساختہ بول پڑی تھی، اس نے حاضرین کے چہروں پر مسکراہٹ کے پھول کھلا دیے۔ دادا جان نے ہنس کر اسے گلے لگا لیا۔ ارے بھائی، ہم اپنی اتنی نازک مزاج طرح دار سی پوتی کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ بچے وہ اس دور کے فیصلے تھے جب واقعی اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب ایسا کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا خاندان اتنا پھیل گیا ہے کہ جوڑ تلاش کرنا آسان ہو گیا ہے۔ تمہارے بڑے تایا، چھوٹی پھپھو کے دونوں بیٹوں کی شادیاں 3-4 سال پہلے ہوئی ہیں، دیکھ لو ان کی دوسری شادی نہیں ہوئی۔ ارے بچے، یہ کوئی عیاشی تھوڑا ہے، یہ تو مصلحت تھی۔ اب جو بلا وجہ ایسا کرے گا تو ہم اس کو الٹا نہ لٹکا دیں گے۔ پھر عباس کی جوڑ کی تو کوئی ہے بھی نہیں۔ شگفتگی سے مسکرائے تھے۔ ہاں، وہ اپنا مقدمہ لڑ سکتی تھی۔ پاپا تو صدا سے میرے حامی رہے، ماما کا مزاج بے لچک ہے، مگر کیا ہوا، میں بھی تو انہی کی بیٹی ہوں۔ دشوار ضرور ہے مگر بہرحال وہ مان جائیں گی۔ رخصت ہوتے سمے اس نے دادا جان کو یقین دلا دیا تھا، رخصتی مما پاپا کو راضی کرنے کے بعد طے پائی تھی، مگر ادھر سے تو قبولیت کی کچھ سند نہیں مل رہی۔ واپسی کے سفر کے دوران وہ چول نظروں سے اسے اپنے مخصوص آتش فشانی موڈ میں ڈرائیونگ کرتے دیکھ کر مایوسی سے سوچ رہی تھی۔ جو ایک بار یہ کہہ دے، ہاں تم مجھے قبول ہو، پھر مما سے اپنا فیصلہ منوانے کا دشوار تر مرحلہ کس قدر سہل ہو جائے۔ خبر تو ان کو بھی ہو گئی ہوگی، آخر دادا جان اور کبرا آنٹی نے بتایا تو ہوگا۔ ہیں بہت انا پرست اور مغرور، خود سے نہیں پوچھیں گے۔ سنیے، شرمندگی اور پسپائی کا اظہار کس زبان میں آپ تک پہنچایا جائے جو آپ کی سمجھ میں آ جائے؟ پیار کی زبان میں۔ اس نے گاڑی ایک جھٹکے سے روک دی تھی۔ جی، اس کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔
आंखें फाड़े भौचक्का सी से देखने लगी, जिसके होंठों में खूबसूरत सा तबस्सुम दबा हुआ था। जिंदगी में पहली बार इसको मुस्कुराते हुए देखा था। किस कदर अच्छा लग रहा था। इसका खिला खिला रोशन चेहरा, आंखों से बरसती अजली जारहियत और कहर सामा तासुरात भी कहीं पीछे चले गए थे, और वहाँ एक शौखी अपनायत आमेज शरारत की चमक थी। वो सटपटाकर बाहर देखने लगी। फिर इसे दूसरा झटका लगा। गाड़ी इस वक्त माल्टो के बाग के पास खड़ी थी, जिससे कुछ फासले पर वो गांव था, वही गांव जहाँ उन्होंने रात गुजारी थी। बरसती कड़कती खदशात और तूफान में घिरी रात, और इस पर सितम टेप रिकॉर्डर पर बजता हंसबे हाल गीत। उम्र भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, आग पानी में लगाते हुए जज्बात की रात। आओ मासी ज़हरा और ग़ुलाम रसूल भाई से मिल लें अपनी असली हैसियत में। इसने गोया गाड़ी रोकने की वजह बताई थी। इसकी चमकती नज़रों में छुपी मायने खेज सी शरारत बेसाख्ता इसे गोलगुम कर गई। चेहरा मोड़कर बाहर बाग में लगे ताज़ा मोटे मोटे माल्टों को देखने लगी। अब्बास ने अपनी शरई इस्तेहकाक का मुजाहरा करते हुए इसके दोनों मखमली सफ़ेद मखरूती हाथ अपने दोनों मजबूत सांवले हाथों की फौलादी गिरफ्त में ले लिए। याद नहीं, उस रात हमें कमरे में तन्हाई सौंपते हुए जाते समय उन्होंने तुम्हें क्या दुआ दी थी? वो बराह रास्त उसकी आंखों में झांक कर याद दिला रहा था। अल्लाह जल्द तुम्हारी गोद हरी करे। जरमल को बेसाख्ता याद आ गया, और इसके साथ ही शर्म व हया का ज़बरदस्त रेला इसे खुद में सिमट जाने पर मजबूर कर गया। उफ़, वो किस दर्जा बेबाक हुआ जा रहा था। सुनिए, इसे टोकने को हया आमेज़ खफकी से बात शुरू करना चाहिए, उसने मौका नहीं दिया। सुनाइए, वैसे कुछ अरसा की बात है, आपके तर्ज़ तखातुब का मसला भी हल हो जाएगा। सुनिए की जगह मुन्ने के अब्बा, गुड्डू के पापा, पिंकी के डैडी, है ना? शरारत से झुका। मेरा ख़्याल है हमें कम से कम 7 लड़कों के वालिदैन बनना चाहिए, ताकि ख़ानदान में लड़कों की रही सही कमी भी पूरी हो जाए। दादा जान खुश हो जाएंगे, आखिर तुम ख़ानदानी मसला हल करोगी। वैसे मेरा नाम कुछ ऐसा मुश्किल भी नहीं। जाने क्या बात थी, हमेशा से नाम लिए बगैर सुनिए से काम चला लिया करती थी। पहले गम व गुस्से के जज्बात के तहत, अब हिजाब के सबब इसका नाम लबों पर लाने में दुश्वारी महसूस होती थी। देखें, आप बहुत बदतमीज़ हो रहे हैं, गाड़ी चलाएं। इसका बेलगाम लहजा और इस पर सिवा बहकती मचलती व रफ्ता नज़रें इसके हवास पर बुरी तरह शर्म गालिब आ गई। इस कदर टूट कर हया आ रही थी कि हद नहीं। इसने तेज़ी से हाथ छुड़ाने की सही की थी। इस चमकते दमकते दिन पर गुस्सा आ रहा है। कितना अच्छा होता, वही तूफ़ानी मौसम होता, वही सूरत हाल, वही रात, वही तन्हाई। और इसने रुक कर मायने खेज़ निगाह उस पर डाली। वैसे क्या ख्याल है यार, क्यों ना आज मासी के मेहमान बन जाए? रात गुजार कर सुबह सफ़र पर रवाना हो जाएंगे। हाँ, मगर अब के तो मुझसे शराफत के वही मखसूस गुरेज़ पाक कतराने बचाने मुजाहरे की तवक्को मत रखना। पिछली बार तो यूं ही रात बर्बाद कर डाली थी। वो छेड़छाड़ कर रहा था। जरमल बेअख्तियार सुर्ख पड़ गई। देखिए, आप शराफत से गाड़ी चलाएं, वरना मैं दादा जान से शिकायत कर दूंगी। अच्छी बात है, मेरी बेलगामी कंट्रोल करने के लिए फ़ौरन से पेशतर तुम्हारी रुखसती का इंतज़ाम कर डालेंगे। मेरे लिए तो ऐन मुसर्रत का मुकाम होगा। मुझ पर तो वैसे भी तुम्हारी मम्मा के राज़ी होने तक का तवील अरसा बहुत भारी गुजरेगा। इसने गाड़ी चला दी थी इसके हाथ छोड़कर। जरमल के अंदर दूर दूर तक सरशारी फूल खिलाने लगी। बिलाखिर इसने वाज़े तौर पर कबूलियत की सनद दे दी थी। अब्बास की नज़र, लहजा, चेहरा, जज्बात, लम्स, हर शय पुकार पुकार कर कह रही थी, हाँ तुम मुझे कबूल हो, हाँ तुम मुझे कबूल हो। इन्हीं मानूस मनाजर को तकते हुए इसका दिल मसरूर कौन ख़यालात की अमाजगा बना हुआ था। वापसी का इस सफ़र किस दर्जा मुख्तलिफ, खुशगवार, दिलचस्प महसूस हो रहा था। अमजद इस्लाम अमजद के शेर की तरह। मान पड़ते हुए मंज़रों की कसम, वापसी के सफ़र का मज़ा और है। अपने तारों से कहता चमकते रहें, मेरी आँखों में एक रत जगह और है। इसे याद आया भी मम्मा को मनाने का मुश्किल तरीन मरहला सफ़र की राह में है। वाकई एक रत जगह और बाकी है, मगर अब कुछ गम नहीं। इस कदर भरपूर स्पोर्ट के साथ हर कठिन मंजिल तय की जा सकती है। जब मन चाहा हम सफ़र मिल जाए और इकरार कर ले कि हाँ तुम मुझे कबूल हो, तो क्या इसके लिए रास्ते की दुश्वारियों से लड़ना भी हम कबूल नहीं कर सकते? हाँ, हर शय हमें कबूल है। अब सफ़र तेज़ी से तमाम हो रहा था। ये खूबसूरत सा नावल तो पहुँचा अपने इख्तिताम पर। इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।